إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 4 ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ مدینہ بک 1 کو آج آپ سٹارٹ کریں گے، لیسن نمبر 1. لیکن بک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو آج ہینڈ آؤٹس میں سے تھوڑا سا بتاؤں گی. جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہینڈ آؤٹس ہیں. ان میں سے فرسٹ جو مدینہ بک 1 ہے اس کا ایک ہینڈ آؤٹ ہے، اور نمبر 2 اور 3 باقی جو 2 اور مدینہ بکس ہیں، ٹوٹل جو 3 مدینہ بکس ہیں جو آپ کے سلیبس ہے اس کے ہینڈ آؤٹس ہیں، جو اب میں آپ کو انٹروڈکٹری کلاس میں بتا چکی ان کے بارے میں، اور یہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہیں. یہ ایکچولی یہ میرے نہیں ہیں، مطلب میں نے نہیں ان کو بنایا ہوا ہے. یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے مدینہ بک کا، دا انسٹیٹیوٹ آف دا لینگویج آف دا قرآن، یہ اس کا نام ہے، ٹورانٹو میں. یہ ان کے ہیں. یہ نوٹس سمجھ لیں جس طرح میں آپ کو اردو اور انگلش کے نوٹس دیتی ہیں، یہ اسی طرح سے ہیں. تو ان میں لیکن یہ پیورلی انگلش میں ہے، اس میں اردو میں نہیں ہے. تو اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پریکٹس کے لیے آپ کے فائدہ مند ہوں گی. تو تھوڑا سا یہاں سے بھی ہم ریویو کر لیتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹ جن کو انگلش میں ذرا زیادہ ایزی لگتا ہے. گو کہ ہم پڑھیں گے تو عربی میں، لیکن سہارے کے لیے، ایک سمجھ کے لیے ہمیں اپنی لینگویجز یوز کرنی ہے. اس میں جتنے بھی مختلف ٹاپکس ہیں وہ یہاں پہ یہ کور ہوئے ہیں، پیج نمبر بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹاپک سیم ہی ہوگا جو میں کرواؤں گی، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا یہاں سے آپ کی ایک الگ سے طریقے سے آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے. تو یہاں دیکھیں، پارٹس آف دا اسپیچ ان انگلش لینگویج میں دیر آر 8 پارٹس آف اسپیچ نیملی. یعنی انگلش میں جب ہم پڑھتے ہیں نا، جیسے ہم نے عربک میں پڑھا ہے، آپ کو میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ قرآن جب اوپن کریں تو قرآن میں جتنے بھی کلمات ہیں، جتنے بھی ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، ان میں سے کوئی اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. 3 قسم کے پارٹ آف اسپیچ ہے نا. ان عربک لینگویج دیر آر 3 پارٹس آف اسپیچ، لیکن انگلش میں 8 کہا جاتا ہے. ان میں مختلف، ایکچولی یہ جو 8 ہے نا، یہ انہی کے انڈر آ جاتے ہیں. جیسے اسم ناؤن ہے، پھر ناؤن کے آگے ٹائپس ہے. تو یہ جو ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، یہ سب وہی ہیں. تو یہ ہم نے تو عربی پڑھنی ہے تو ہم عربی پہ کانسنٹریٹ کریں گے. تو یہاں بھی انہوں نے دیکھیں یہ جو 3 پارٹ آف اسپیچ ہیں عربی کے، ان کو آگے پھر اس کی ٹائپس بتا دی انہوں نے، جیسے پروناؤن، ضمائر وغیرہ، صفت. یہ تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں کہ اسم جو ہے یا تو کوئی اسم ذات ہوتا ہے یا ایڈجیکٹیو یعنی کسی کی صفت ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ اس کے آگے پھر مزید اس کی ٹائپس ہوتی ہیں. تو یہ ساری ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ ہمیں ابھی فی الحال ان کو ڈسکس نہیں کرنا. یہ فعل انگلش، اردو، عربک میں سیم میننگ دیتا ہے. حروف بہت سارے ہیں. یہاں تو انہوں نے 2 کا نام لکھا ہے، لیکن یہ اپنے اکارڈنگ ٹو ان کے رول کے حروف بہت سارے ہیں. پھر نیکسٹ پیج پہ آ جائیں تو یہاں پہ دا عربک الفابیٹس اینڈ واول سائنس، کہ عربی میں کتنے الفابیٹ یعنی حروف الہجا کتنے ہیں؟ 29. ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، الف، با، تا، سا سے لے کے یا تک. اور پھر واول سائن یعنی حرکات، واول سائنس کتنے ہیں؟ وہ بھی 3 ہیں، فتحہ، کسرہ، دمہ. ٹھیک ہے، فتحہ کے لیے یہ فتحہ یعنی زبر، زیر اور پیش. پھر جس بھی حرف کے اوپر آئے گا وہ متحرک ہو جائے گا، اس کی ایک اسپیچ ساؤنڈ ہوگی. جیسے دال کے اوپر فتح ہے تو دا، را کے اوپر ہے تو را، ہیوی ساؤنڈ، دی، ری، دو، رو، اسی کے مطابق آپ کا آواز نکلے گی. پھر سکون، یہ علامت ہے، یہ واول سائن نہیں اس کو کہیں گے، یہ سائن ہے
جو کس چیز کو شو کرتا ہے کہ جس بھی کلمے پہ یہ ہے، جس بھی حرف پہ ہے، وہ اس کی کوئی اسپیچ ساؤنڈ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی واول سائن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ آپ نے کلمے کی اقسام جو ہم نے پڑھی تھی نا لاسٹ لیسن میں، آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے اس میں سے پڑھا تھا کہ کسی بھی اسم کو کتنے اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے، بتائیں۔ جب آپ کے سامنے کوئی اسم آتا ہے بتائیں آپ، ساتھ ساتھ میں آپ کا تھوڑا سا نوٹ بھی کروں کہ آپ لوگوں کو یاد ہے کتنے اینگل سے ایک اسم کو دیکھنا ہوتا ہے، صرف نمبر میں بتائیں۔ سب اسٹوڈنٹ جس سے بھی پوچھوں، جب میں سوال پوچھوں ہر اسٹوڈنٹ کوشش کرے کہ لکھے، اگر نہیں لکھ رہا تو بولے جی بتائیں کتنے اینگل سے۔ 4 اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے، یاد ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں سے کون سا پڑھا تھا ہم نے؟ کون سا پڑھا تھا؟ کس اینگل سے ہم نے پڑھا تھا؟ جی معرفہ اور نکرہ، یہ پڑھے تھے آپ نے، ٹھیک ہے، ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ، اس لحاظ سے۔ باقی 4 میں سے 3 باقی ہیں، کیا کیا بتائیں آپ ذرا لکھ کے بتائیں۔ یہ تو معرفہ نکرہ تو آپ نے پڑھ لیا، باقی 3 کون کون سے تھے بولیں؟ کس لحاظ سے اسم کو دیکھنا ہے کہ یہ معرفہ ہے؟ جیسے اب یہ قلم ہے، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ چلیں پہلے یہ بتائیں، قلم معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ قلم یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، نکرہ۔ کیسے پتہ چلا آپ کو نکرہ ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ تنوین، یہ جو اس کے اوپر تنوین ہے یہ نکرہ کی علامت ہے، یہ اس کا سائن ہے۔ اوکے، اب میں آپ سے پوچھتی ہوں، اگر القلم، الکتاب، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے پتہ چلا آپ کو کہ یہ معرفہ ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ جی القلم، شروع میں اس کے ال آ رہا ہے، تنوین آخری لیٹر پہ آتی ہے، اور الف لام، ال سے مراد الف لام، وہ بگننگ میں آتا ہے، پریفکسڈ فار ناؤن۔ یہاں دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو یہی چیز ادھر انہوں نے بتائی ہوئی ہے، تھوڑی سی اس کو اور طرح ایکسپلین کیا ہے کہ تنوین کس چیز کی علامت ہے، یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے، اور اس کا پھر ٹرانسلیشن دیکھیں، آ پین، اینی پین، کتابن، آ بک، اینی بک، لیکن جب القلم ہوا تو دا پین، دا بک، ٹھیک ہے۔ الف لام ہمیشہ بگننگ میں آئے گا اور تنوین اینڈ پہ آئے گی، تو یہ چیز ہوگی۔ اب یہاں پھر وہی بات بتائی، سنس اسم کین ناٹ ایٹ دا سیم ٹائم بی ڈیفینٹ اینڈ انڈیفینٹ، کہ اسم جو ہے، کوئی بھی اسم جو ہوگا ایک ہی ٹائم میں، نہ سیم ٹائم میں معرفہ اور نکرہ نہیں ہو سکتا، یا تو تنوین ہوگی یا ال ہوگا۔ القلم، الکتاب، انکریکٹ، ول بی انکریکٹ، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات تھی۔ ایک اور پوائنٹ تھا جو بہت امپورٹنٹ، اور وہ کیا تھی؟ ایکسیپشن۔ ایکسیپشن کیا تھی؟ کہ تنوین ہم نے پڑھ لیا کہ وہ نکرہ کی علامت ہے، لیکن کچھ ایسے اسم ہوں گے جن کے اوپر تنوین ہوگی لیکن وہ نکرہ نہیں ہوں گے، تو وہ کون سے تھے؟ کون سے تھے؟ میلز کے نیم، زید، خالد، محمد، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایون دو دیر از اے تنوین ایٹ دا اینڈ آف دا نون، دال کے اوپر تنوین ہے، دال کے اوپر یہاں بھی دال، اتفاق سے تینوں دال ہے، لیکن یہ انڈیفینیٹ نہیں ہے، یہ ڈیفینیٹ ہے۔ کیوں؟ دیز پراپر ناؤنس آر ڈیفینیٹ، کیونکہ یہ معرفہ ہیں، لوگوں کے نام ہیں، ان کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایکسیپشن ہے، رائٹ۔ اچھا ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو کچھ نظر آئے، ویسے آگے جا کے تو ہم یہ بھی پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نام آپ کو نظر آئیں گے میلز کے، میلز کی بات کر رہی ہوں، ان کے اوپر تنوین نہیں ہوگی۔ مثلاً طلحتو، طلحتو، اب طلحہ آپ کو پتہ ہے میل کا نام ہے، مردوں کا نام ہے نا، فیمیل کا تو نہیں ہے، لیکن اس پہ اینڈ پہ ایک حرکت ہوتی ہے، تنوین نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی پراپر ناؤن ہی ہے، ظاہر ہے۔ اب یہ کیوں نہیں ہوتی، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن میٹر نہیں کرتا، تنوین ہو نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ معرفہ ہی ہے، یہ بائی برتھ معرفہ ہے۔ تو معرفہ نکرہ کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ کلیئر ہو گیا؟ سب اسٹوڈنٹ بتائیں پلیز کہ ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ بیسک ہے یہ، کہ تنوین کس چیز کی علامت ہے، اور الف لام، کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔
تو پھر تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ کر لوں یہاں قرآن سے، کیونکہ ہم ساتھ ساتھ قرآن کو تھوڑا تھوڑا دیکھتے رہا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کی سٹارٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں اب میں آپ سے اگر پوچھوں، ساتھ ساتھ بتاتے جائیں مجھے، الرحمن یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ اب سب اسٹوڈنٹ لکھیں، دیکھیں آپ اس کے لیے ایزیلی یہ بھی کر سکتے ہیں، معرفہ کے لیے ایم لکھیں اور نکرہ کے لیے این لکھیں، ٹھیک ہے، پورا نہیں لکھنے کی ضرورت، معرفہ کے لیے ایم، نکرہ کے لیے این۔ چلیں بتائیں، الرحمن معرفہ ہے، ڈیفینیٹ ہے یا انڈیفینیٹ؟ معرفہ ہے، تو کیسے پتہ چلا آپ کو معرفہ ہے؟ اس میں کیا اس کی سائن ہے، علامت ہے؟ یہ الف لام شروع میں، ٹھیک ہے، الف لام، پھر اس کے بعد الرحیم، اس میں بھی الف لام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کیا ہیں؟ صفاتی نام ہے۔ اچھا نیچے آ جائیں اگر آپ، الکتاب، الکتاب، اب بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ تو آلریڈی آپ کر ہی چکے ہوئے ہیں بک میں بھی، جی الکتاب الف لام سے معرفہ ہے، ٹھیک ہے، معرفہ ہے۔ اچھا اب بتائیں یہاں پہ ہدن، فی ہی ہدن، ہدن معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ بتائیں، نکرہ ہے، کیسے، کیا سائن ہے نکرہ کا؟ این لکھیں گے آپ نکرہ کے لیے، جی کیا سائن ہے؟ جی یہ تنوین، ہدن۔ اب آپ کہیں گے یہ آخری لیٹر پہ نہیں ہے، یہ پھر ایک ڈفرنٹ ٹائپ کا ہے کلمہ، اس کو پھر ہم انشاءاللہ جب پڑھیں گے، لیکن ہے یہ تنوین ہی ہے، اس کے اوپر فتح ہے نا، فتح کی تنوین ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اچھا اگر آپ نوٹ کریں کچھ اور بھی تو بہت سارے کلمات ہیں، جیسے ذالکہ ہے، ریبہ ہے، یہ سب ان پہ تو کوئی نظر نہیں آ رہی، کیا کہنا چاہیے، تنوین، الف لام، ہے نا؟ تو ہم سارے جتنے بھی، ابھی یہ کیا ہیں، یہ نہ معرفہ ہے نہ نکرہ ہے، یہ ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ ذالکہ اب کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو یہ کیا ہیں؟ تو ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں رولز ہیں نا، سب ان کے رولز ہیں۔ اچھا جی آگے چلیں، اب یہاں دیکھیں نیکسٹ پیج پہ، یہاں بھی ہدن آ گیا۔ اچھا ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی چیزیں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں اسم، فعل اور حرف کے لحاظ سے، تاکہ آپ کو ساری چیزیں اکٹھی، معرفہ نکرہ کو بھی دیکھیں، کیونکہ ہم نے پڑھا نا، اب آپ کے سامنے دیکھیں یہ آیات ہیں۔ جب آپ نے انٹروڈکٹری کلاس میں علماء کا میٹنگ اٹینڈ کی تھی تو وہاں تو آیات نہیں تھی، وہاں تو مختلف ورڈز تھے نا، خالی مختلف کلمات تھے، لیکن یہاں ایک ترتیب سے آیات ہیں۔ تو اگر ہم ان میں بھی غور سے دیکھیں، اب دیکھیں اولئک، اب ٹرانسلیشن الحمدللہ تقریباً آپ سب کو آتا ہوگا، وہی لوگ، وہ لوگ، ٹھیک ہے، علی ہدن من ربہم، ہدایت پر ہیں اپنے، ہدایت پر ہیں رب کی طرف سے، میننگ یہ ہوگا رب کی طرف سے۔ اچھا جی اولئک، اب آپ کو نہیں معلوم چونکہ آپ نے ابھی تک سارے رول نہیں پڑھے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اولئک اسم، فعل، حرف میں سے کون سی والی کیٹیگری میں آتا ہے؟ کون سی کیٹیگری کو بتا سکتا ہے ویسے آپ میں سے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی بتائیں، اسم ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اسم کی پھر ایک ٹائپ ہے یہ، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ الا، اب الا کو دیکھ لیں، الا کیا ہے؟ حرف ہے، یہ تو آپ کے نوٹس میں بھی میں نے آپ کو شاید بتایا تھا، ٹھیک ہے، یہ حرف ہے۔ اب مختلف قسم کے اسم، مختلف قسم کے حرف آئیں گے۔ ہدن، ہدن پہ تنوین ہے، یاد رکھیں تنوین کس چیز کی علامت ہے؟ اسم کی، تنوین صرف اسم پہ آتی ہے، حرف پہ نہیں آتی، تو یہ پھر کیا ہے؟ اسم ہے، اوکے۔ آگے دیکھیں من، من کیا ہے؟ من، من حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف ہے۔ آپ میں سے جس کو نہیں پتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ابھی آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا۔ اب ربہم، ان کا رب، ٹھیک ہے، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے۔ تو اب یہاں پہ ہم کی یہ دو کلمات ہیں، ان کا رب، اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے تو یہاں پہ رب جو ہے، رب، رب تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی ایٹریبیوٹس میں سے، صفات میں سے، تو رب کیا ہے؟ اسم، ٹھیک ہے، اور ساتھ اس کے اگر آپ نوٹ کریں ہم ہے، ہم، یہ
اب یہ کس ٹائپ کا، یہ ہے اسم لیکن یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، اس کو بھی دیکھیں گے۔ اب آپ نوٹ کرتے جائیں کہ کس طرح آ رہے ہیں۔ پھر آگے دوبارہ الائی کا آ گیا، یہ ہم، اب یہ یہاں نوٹ کیجئے گا ہم ہے اور یہ ہم ہے، یہ دونوں یہ سیم ہی ہیں، یہ پروناؤن ہے، ضمائر ہے، لیکن اس کے نیچے کسرہ ہے، اس کے اوپر دم ہے، یہ کیا وجہ ہے، یہاں کیوں دم ہے، یہ سارے رول انشاءاللہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ المفلحون، اب بتائیں یہ اسم ہے یا فعل ہے یا کیا ہے، حرف ہے، یہ اب آپ بتائیں۔ اس میں اسم کی کیا علامت ہے، یہ کیا ہے، کیونکہ الف لام ہے، یاد رکھیں جو الف لام ہوتا ہے وہ صرف اسم پہ آتا ہے، اور یہ پھر معرفہ ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیفینیٹ ہے، انڈیفینیٹ نہیں ہے، سمجھ آ گئی۔ نیچے آ جائیں، تھوڑا سا پریکٹس کر لیں کیونکہ آپ کو پریکٹس، انا بہت قرآن میں استعمال ہوتا ہے، اس کا ٹرانسلیشن آپ کیا کرتے ہیں، بے شک، انا، اب بے شک کیا میننگ پورا ہو رہا ہے، کوئی اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ کیا بے شک، تو پھر یہ کیا ہے، حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، حرف ہے۔ الذین، بے شک وہ لوگ، الذین، اس میں کیا میننگ پایا جا رہا ہے، کچھ آئیڈیا ہو تھوڑا سا، جی بتائیں۔ اسم، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ لوگ جو لوگ، اس کے مختلف قسم کے ٹرانسلیشن ہوں گے جب آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اچھا، کفروا، اب بتائیں یہ اسم ہے کہ حرف ہے یا کیا ہے، میننگ سے سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ دیکھیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، دیکھیں کفر کیا، کام کیا نا، کفر کرنا ایک کام ہے اور انہوں نے یہ کام کیا، تو پھر یہ کیا ہے، فعل۔ اچھا، فعل میں سے پھر بتائیں گے کہ کون سا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں فعل میں سے ٹائم پیریڈ بتائیں۔ انہوں نے کفر، ماضی، ٹھیک ہے، یہ ماضی کو شو کر رہا ہے کہ ماضی میں کام ہو چکا، ٹھیک ہے۔ چلیں الحمدللہ، کافی آپ لوگوں کو تو سمجھ آ گئی ہے۔ سواءن، سواءن، اب نوٹ کیجئے گا، پہلے بتائیں یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، سواءن معرفہ ہے یا نکرہ ہے، نکرہ ہے، سب بتائیں، این ٹائپ کر دیں، نکرہ ہے۔ کیا علامت ہے نکرہ کی، یہ تنوین، اب آپ کو اس کا بتانا پڑے گا نا، کیوں نکرہ آپ نے کہا، یہ تنوین، تو یہ پھر نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نکرہ اور اسم ہے، تنوین صرف اسم پہ آتی، نہ فعل پہ آتی ہے نہ حرف پہ آتی۔ کچھ سمجھ آئی؟ تھوڑا سا آگے میں آپ کو خود بتا دیتی ہوں، یہاں دیکھیں علیہم، پھر اس میں الا آ گیا، یہاں یہ والا الا، یہ نوٹ کیجئے گا، یہ الا، یہی الا یہاں ہے، لیکن یہ ساتھ یہ والے پروناؤن کے ساتھ مل کے علیہم پڑھا جائے گا۔ انذرتہم، تو یہ حرف ہے، یہ اسم ہے، انذرتہم، کہ برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ پھر آگے ام لم تنذرہم، تو آخری والا جو ہے دیکھیں، انذرتہم، یہ کیا ہے، یہ فعل ہے، انذرتا تک، یہاں تک فعل ہے، ابھی اس میں مزید چیزیں ہیں وہ ہم نہیں ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہم، یہ اسم ہے، فعل کے ساتھ بھی اسم جڑے ہوتے ہیں۔ آگے ام لم، یہ کیا ہیں، یہ دونوں کیا ہیں، حرف ہیں، اور ڈفرنٹ ٹائپ کے حرف ہیں۔ اب آپ نوٹ کیا آپ نے، صرف ہم نے 2 آیات، بلکہ 2 بھی نہیں، 1.5 تقریباً کیے، تو اس میں جتنے بھی کلمات ہیں، کوئی اسم ہے، کوئی فعل ہے، کوئی حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور پھر ڈفرنٹ کائنڈس کے ہیں، ڈفرنٹ شکلیں، ان کی میننگ بھی ڈفرنٹ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ سارے رول پڑھیں گے سلولی، ایک ایک کو الگ الگ، پھر دیکھیے گا اب یہ کچھ اسم جو ہوں گے وہ بہت افیکٹ کریں گے، معنی بھی دیں گے، اور مختلف قسم کی ایکسپلینیشن، تو یہ پھر آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ انجوائے کیا تھوڑا سا، کہ آئیڈیا ہوا کہ قرآن میں کس طرح سے کلمات ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو 3 چیزیں نوٹ کرنی ہیں، کچھ معنی میں چیز دیکھیں گے، کچھ رولز دیکھیں گے، پھر آہستہ آہستہ آپ کو خود بخود ساری ایک ایک چیز سمجھ آنے لگے گی، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ چلیں جی، بسم اللہ کریں۔ بک 1، وہی جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں، اس کے ٹائٹل ڈیفرنٹ ہیں، ٹائٹل پہ مت جائیے گا، مختلف قسم کے ہر ایئر میں وہ لوگ ٹائٹل بدلتے دیتے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو اس کے پھر ٹائٹل ہوتا ہے، لیکن اندر سے بک کے جو لیسن ہے سیم ہے۔
آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈاکٹر عبد الرحیم کی بک ہے اور ان کا تعارف میں آپ کو کروا چکی ہوں. یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے پہلے کیا ہے الدرس الاول لیسن 1. لیسن 1 میں سب سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے ھذا. اب آپ نے یاد رکھیں بولنا بھی ہے، جو میں عربی کا لفظ بولوں وہ آپ نے بولنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے یہاں بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ھذا، ھذا کا میننگ کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ھذا دس، انگلش میں کہیں گے دس اور اردو میں کیا کہیں گے یہ. ہم کہتے ہیں نا یہ وہ، رائٹ. تو ھذا کا میننگ ہے یہ. جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا، جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں، اور وہ چیز کہاں ہوتی ہے؟ قریب. ٹھیک ہے. تو یعنی اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں اس کو بھی یہ کہتے ہیں، اور انگلش میں کہتے ہیں دس اور عربی میں کہتے ہیں ھذا. ھذا بیتن. اب میں پڑھتی جاؤں گی پھر اس کا رول انشاءاللہ آپ کو پڑھاتی ہوں، اور پکچرز آپ کے سامنے ہیں. ھذا بیتن. اچھا اب آپ ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ پہلے تو ہم اردو میں آپ کو چیزیں بتا رہی تھی، اب یاد رکھیں جتنی حرکات ہوں گی نا مختلف کلمات کے اوپر وہ ساری بولنی ہے پوری کمپلیٹ. اب یہ نہیں کہنا بیت، قلم، میم کو ساکن نہیں کرنا، تا کو کتاب، نو. جو بھی تنوین، جو بھی حرکت، ابھی تو فی الحال تو آپ کو دمہ کی تنوین ہی نظر آ رہی ہے، ابھی فتحہ اور کسرہ نہیں آئے گا. 2-3 لیسن تک آپ صرف پیش ہی کو پڑھیں گے، دمہ کو پڑھیں گے. تو ھذا بیتن، اور پیچھے بولیں، بول رہے ہیں نا؟ لکھ کے بتائیں آپ لوگ بول رہے ہیں؟ جو میں بولتی ہوں اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں؟ سب بتائیں پلیز. سب؟ جی الحمدللہ. ھذا بیتن، ھذا مسجد، ھذا باب، ھذا بیتن. یہ ایک گھر ہے. ایک کا مطلب کوئی گھر ہے. ہم نہیں جانتے، ہم اسٹریٹ پہ گزر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی گھر ہے. ٹھیک ہے. ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. ھذا باب، یہ کوئی دروازہ ہے. کوئی اور ایک کا مطلب کہاں سے میں لے رہی ہوں، کون سا والا. دیکھیں اگر چلے میں 1 منٹ آپ سے پوچھتی ہوں، ھذا کا بھی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ھذا کا کیا ٹرانسلیشن ہے. ھذا کا کیا ٹرانسلیشن کیا اردو میں؟ یہ. اوکے. اور انگلش میں دس. تو بیتن، بیتن کا مطلب گھر. اوکے سمپل. بیت نظر بھی آ رہا ہے آپ کو. اس ھذا سے اس گھر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ھذا سے اس گھر کی طرف ہم اشارہ کریں کہ یہ ایک گھر ہے، کوئی سامنے گھر ہے اس کی طرف کوئی اشارہ کر رہا ہے. کوئی گھر ہے. پہلے مجھے اب جواب دیں گے کوئی گھر یا ایک گھر، یہ کہاں سے میں ٹرانسلیشن کر رہی ہوں؟ کیسے میں نے یہ کہا کوئی گھر ہے؟ خاص کیوں نہیں کہہ رہی؟ تنوین سے. یہ تو اس کا مطلب ہوا کہ بیتن جو ہے کس ٹائپ کا پھر کلمہ ہو گیا؟ کس ٹائپ کا ہوا؟ معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ، کیونکہ تنوین جو ہے نکرہ کی علامت ہے، تو یہ نکرہ ہو گیا. بیتن نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے اس پہ. ٹھیک ہے. ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. دس از اے ہاؤس. ھذا مسجد. اب سارے جتنے بھی آگے اسم آ رہے سیم ہیں، سارے نکرہ، سب کے اوپر تنوین ہے. سب سے پہلے ھذا ہے، صرف چیزوں کے ڈفرینٹ نام ہیں نا. ٹھیک ہے. آبجیکٹس ہیں، چیزوں کے نام ہیں. تو یہ سارے اسم ذات ہیں، فی الحال سارے اسم ذات استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ھذا، ھذا سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ مسجد کی طرف. تو اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ھذا مسجد. مسجد اسم نکرہ کہ یہ ایک مسجد ہے. دس از اے مسجد. ھذا باب. ھذا کیا؟ دروازہ. دروازے کو بولتے ہیں باب عربی زبان میں. ٹھیک ہے. بیت بھی عربی زبان میں گھر کو بولتے ہیں. ھذا باب. دس از اے ڈور، ایک دروازہ ہے. نیکسٹ دیکھیں. ھذا کتاب. دس از اے بک. یہ ایک کتاب ہے، یہ کوئی ایک کتاب ہے. ھذا قلم. یہ ایک پین ہے. دس از اے پین. ھذا مفتاح. یہ ایک چابی ہے. دس از اے کی.
یہ مفتاحن آپ کے لیے عربی کا نیا کلمہ ہے، نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب ہم استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی قلم بھی کہتے ہیں، لیکن مفتاحن جو ہے یہ اردو میں نہیں استعمال ہوتا، یہ اسپیسیفکلی عربی کا لفظ ہے، چابی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مفتاحن، حاذا مفتاحن، یہ ایک چابی ہے۔ نیچے دیکھیں، حاذا مکتبن، یہ ایک ڈیسک ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھنے میں تو ٹیبل ہے نا، لیکن ٹیبل جو ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹیبلز ہوتے ہیں، میز ہوتے ہیں، تو جیسے ڈائننگ ٹیبل، رائٹنگ ٹیبل، ڈفرینٹ ٹیبل، تو یہ رائٹنگ ٹیبل، ڈیسک جو ہوتا ہے نا جس کے پہ بیٹھ کے پڑھتے لکھنے کا کام کرتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں مکتبن۔ حاذا مکتبن، یہ ایک ڈیسک ہے، یعنی یہ ایک رائٹنگ ٹیبل ہے۔ حاذا سریرن، دس از اے بیڈ، یہ ایک بیڈ ہے، یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ سریرن، بیڈ کے لیے ہم اردو میں تو بستر یا جو بھی ڈفرینٹ جگہوں سے نام لیے جاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں بیڈ کس کو بولتے ہیں؟ بیڈ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سریرن، ٹھیک ہے۔ کچھ لفظ جو ہیں اسپیسیفکلی وہ ہوں گے، تو یہ ایک بستر ہے، یہ ایک بیڈ ہے۔ جو عربک کے آبجیکٹس کے چیزوں کے نام ہوں گے وہ آپ کو عربک میں خاص طور پہ ان کو یاد کرنا ہے، ان کے بارے میں آپ کو ویکیبلری کو، جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ میں آپ سے پوچھوں گی بھی نہیں کیونکہ آلریڈی ہم جانتے ہیں ان کو نا۔ حاذا کرسیون، اب کرسی، کرسی کا لفظ تو عام ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کرسی، تو اس کرسی ہی عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ عربی کے لفظ اور اردو میں کتنے استعمال ہوتے ہیں نا۔ اچھا، اب آپ نوٹ کریں یہاں پہ کہ حاذا، 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 سب کے ساتھ حاذا، تو یہ جتنے حاذا استعمال ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ جن چیزوں، جس حاذا کے بعد جو کلمہ استعمال ہو رہا ہے، جو اسم ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی بک کی طرف، اس والے اسم سے مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ پوائنٹ سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ یہ آپ کا لیسن 1 تھا، بس بک کا لیسن چھوٹا سا تھا نا۔ تو اب دیکھیں نیکسٹ پیج پہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے، نوٹ کیجیے گا۔ ما حاذا، ما حاذا، میرے جو ٹون ہے اس سے آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے؟ میری ٹون سے ہی کس ٹائپ کا مطلب آپ کو امپریشن مل رہا ہے؟ ما حاذا کوشچن، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوشچن مارک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ کوشچن ہے، ما حاذا، حاذا کا میننگ تو آپ کو سب کو آتا ہے کہ حاذا کا کیا میننگ ہے؟ دس، یہ، ساتھ ساتھ ضرور بولیں بھی اور لکھیں بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کی پریکٹس ہی اسی طرح ہوگی۔ جب تک آپ میرے ہر سوال کا جواب نہیں دیں گے، آپ یہ مت سمجھے کہ چھوٹا سا ہے اس کا جواب کوئی اور دے دے گا، آپ نے دینا ہے۔ حاذا کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ یہ، انگلش میں دس، ٹھیک۔ اب اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا کلمہ آ گیا، ماں، ماں بھی آ گیا۔ ماں کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اگر آپ کوشچن کے اعتبار سے دیکھیں تو ماں کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ کیا، اردو میں کہیں گے کیا، تو یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ اشارہ کر کے کہہ رہے یہ کیا ہے۔ اب حاذا سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ کسی چیز کی طرف، اور ظاہر ہے ادھر جو پکچر بنی ہوئی ہے اس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ گھر کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی اس کو کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں آپ کو جو رول ہے نا وہ پہلے پڑھاؤں، پھر واپس ہم ادھر آئیں گے بک پہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ یہ جتنا لیسن ابھی تک آپ نے جتنے سنٹینسز، یہ سارے جملے ہیں، یہ سنٹینسز ہیں، یہ کیے ہیں نا، ان سب میں آپ نے نوٹ کیا خاص ایک لفظ استعمال ہوا، حاذا، باقی تو ڈفرینٹ ورڈ استعمال ہوئے لیکن یہ حاذا۔ اب یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ جیسے آپ نے شروع میں پڑھا کہ قرآن میں 3 قسم کے کلمات استعمال ہوتے ہیں، کون کون سے؟ اسم، فعل اور حرف۔ اب حاذا کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ فعل تو آپ کو سمجھ ہے کہ نہیں ہے، فعل کو تو نکال دیں کیونکہ فعل کے اندر کام کا میننگ اور کام کے لیے ایک زمانہ، ایک ٹائم پیریڈ، تو حاذا میں تو کچھ نہیں ہے نا ایسا کچھ، تو باقی رہ گیا کیا؟ اسم اور حرف، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اب رولز ہیں کہ حرف ہو سکتا ہے کیونکہ شکل دیکھنے میں نہ آپ کو تنوین ہے نہ الف لام ہے، رائٹ۔ لیکن معنی کے اعتبار سے اگر آپ نوٹ کریں تو کیا معنی بنتا ہے؟ یہ اور دس، واٹ از دس؟
یہ کیا ہے؟ اب یہ جو ہے کون سی چیز ہے جس کی طرف اشارہ ہے؟ گھر، ٹھیک ہے نا، گھر کی طرف اشارہ نا. تو اٹ مینس کہ گھر کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ بیتن. تو بیتن جو ہے ہاذا سے بیتن کی طرف اشارہ ہے. تو اٹ مینس کہ یہ اسم ہے. جس چیز کی طرف اشارہ ہے، جس لفظ سے کیا جا رہا ہے، وہ اسم ہی ہوگا نا جس سے اشارہ ہے. تو یہ اسم ہے. سمجھ آ گئی؟ ہاذا اسم ہے. اب اس کے کیا رولز ہیں، اس طرح کے اور کتنے کلمات استعمال ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ اب آپ کو پڑھنا ہے. اور اس کے لیے نوٹس، یہ آپ کے سامنے نوٹس ہیں. لیسن نمبر 1 الدرس الاول، اور آپ کی بک جو ہے 1، نیو بک 1 اور اولڈ بک 1 بھی ہے. اسماء الاشارتی، اسم کی جمع اسماء الاشارتی. انگلش میں ان کو کیا بولتے ہیں؟ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس. اگر آپ عربی کے نام پہ ہمیشہ کانسنٹریٹ کریں تو بہت اچھا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عربی جو ہے آپ کو پتہ ہے اردو سے قریب ہے. اسم کی جمع ہے اسما، پلورل. جیسے اسماء الحسنہ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے نام، خوبصورت نام، اسی طرح اسم کی جگہ اسما. الاشارتی، اشارہ کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں ہے نا. اردو اور یہ عربی کا لفظ ہے جو اردو میں آ گیا، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا. تو یہ پروناؤن ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اشارہ سے مطلب کہ کسی چیز کی طرف پوائنٹ کر کے کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنا، یہ آپ کا اردو کا لفظ ہے اور یہ ہے اسم. اب اس کے رولز کیا ہیں وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. وہ اسماء یعنی اسم کی جمع اسماء جن سے کسی معین شخص، چیز یا کسی جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے انہیں اسماء الاشارہ کہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ کسی خاص چیز کی طرف، معین کا مطلب ڈیفینیٹ ناؤن یعنی معرفہ کی چیز، کسی خاص چیز. معرفہ کا مطلب یہ نہیں کہ الف لام، یعنی اسپیسیفک. ظاہر ہے اشارہ تو کسی اسپیسیفک چیز کی طرف کریں گے نا. ڈیفینیٹ کا مطلب یہاں وہ نہیں ہے کہ الف لام والا، یعنی یہ کہ کسی اسپیسیفک پوائنٹ ٹو اے اسپیسیفک پرسن، تھنگ، پلیس، اور کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ والا اسم، اس کو بولیں گے اسماء الاشارہ. یہ ہوگی میننگ. اب اس کے لیے عربی زبان میں انگلش میں کیا ہے اسماء الاشارہ لفظ جو ہم کرتے ہیں انگلش میں؟ ابھی آپ نے کہا تھا دس کہتے ہیں نا، دس، کہ یہ اردو میں یہ، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ اشارہ کرنے کے لیے. عربی میں دس کے لیے کیا ہم نے استعمال کیا؟ ہاذا. تو سیم ہو گیا نا یہ میننگ، ٹھیک ہے، ہاذا. تو کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جو کسی خاص چیز یعنی کسی ایک جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا وہ ظاہر ہے پوائنٹ کریں گے تو وہی چیز اس سے مقصد ہوگا نا. تو اسماء الاشارہ کی 2 ٹائپس ہیں. اسم الاشارتی للقریب، قریب کے اسم کی طرف اشارہ کرنے کا اسم، قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کا اسم، یعنی قریب کے لیے جو اسم اشارہ ہے وہ. اور اسم الاشارتی للبعید، بعید کا لفظ بھی اردو میں ہم جانتے ہیں. بعید کا مطلب دور، کوئی چیز بہت دور ہے، بعید، ٹھیک ہے. اور قریب اس کا اپوزٹ، قریب اور بعید یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ کچھ اسم ایسے ہیں جو کہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ کس کے لیے؟ جو چیز کوئی قریب ہو، ڈسٹنس کے اعتبار سے قریب ہو، ٹائم کے اعتبار سے قریب، کسی طرح بھی قریب ہو. اور کچھ اسم ہیں جو ہے اسم اشارہ ہے لیکن وہ دور کی چیز کسی دور ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تو دونوں کی شکل میں فرق ہوتا ہے. بس یہ مین چیز ہے جو آپ نے غور کرنی ہے. تو 2 قسم کے اس کی ٹائپس ہو گئیں کس ڈسٹنس کے اعتبار سے، کہ کچھ اسم ایسے ہیں جو قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور کچھ دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں قریب کے لیے وہ اسم جس سے قریب کے شخص، چیز یا کسی جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے، اسے اسم الاشارہ للقریب کہتے ہیں. کہتے تو اسم اشارہ ہی ہیں دونوں کو، لیکن جب اگر قریب والا لفظ آئے گا تو قریب کہیں گے اور بعید دور کا آئے گا تو دور. ہاذا کیا ہے؟ قریب ہے، دور ہے. دس، ہاذا جب ہم کہتے ہیں یہ تو کیا ہے اس کا مطلب؟ دس یا یہ قریب ہے نا دس. اور انگلش میں دور کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ انگلش میں
دیٹ، اور اردو میں وہ. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. ظاہر انگلش میں بھی ڈفرینٹ لفظ ہیں، اردو میں بھی ڈفرینٹ لفظ ہیں، تو عربی میں بھی ڈفرینٹ ورڈ ہوں گے قریب کے لیے. اوکے تو اب یہاں پہ دیکھیں قریب کے لیے حاذا یہ دس، اور دور کے لیے ذالکا، اور قرآن میں استعمال ہوا ہے. ابھی ابھی ہم نے پڑھا نا سورہ بقرہ کے شروع میں ذالک الکتاب. اب وہاں پہ وہ دور کا کیا میننگ ہے وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، وہ کتاب، وہ کتاب سے کیا مراد ہے، اس میں اور بہت سارے رول ہیں. حالانکہ کتاب تو ہمارے ہاتھ میں ہے، قرآن ہے نا، قرآن کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ذالکا جو ہے اس کا جنرلی جو اس کا میننگ ہے وہ کیا ہے، وہ اور دیٹ، یعنی قریب اور دور کے لیے دو مختلف کلمات، دونوں کی شکل دیکھیں ڈفرینٹ ہے. حاذا ڈفرینٹ ہے، ذالکا ڈفرینٹ ہے، اور قرآن میں دونوں استعمال ہوئے ہیں. یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی؟ اسم و اشارہ للقریب اور اسم و اشارہ للبعید. ٹھیک ہے، جب آپ سے پوچھا جائے کہ اسم الاشارہ للبعید کون سا ہے تو آپ کہیں گے ذالکا، اور اسم الاشارہ للقریب حاذا، کیونکہ میننگ سے سمجھ آ جاتی ہے، اور ان کی شکلیں بھی یاد رکھیں. یہ دونوں کیا ہیں، اسم ہے. اوکے چلیں، اسم الاشارہ جو چاہے قریب ہے چاہے بعید ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں ان میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں اور واحد تثنیہ جمع، یہ سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ ظاہر ہے ایک چیز کے لیے اشارہ کریں گے قریب کی تو پھر وہ سنگولر یوز ہوگا، دو کے لیے کریں گے تو ڈیول. تو اس کے لیے اب آپ کو میں دکھاتی ہوں یہاں پہ نیچے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے پکچرز کے ساتھ میں نے اس کو ڈرا کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہاں دیکھیں یہ گھر ہے، یہ پوائنٹ کیا جا رہا ہے. جب بھی اشارہ کیا جائے پوائنٹ کرتا ہے نا بندہ. اب پوائنٹ کیے بغیر یا فیس کو اس چیز کی طرف کیے بغیر کیسے پتہ چلے گا کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ دس کا لفظ ہی پوائنٹ کرنے کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے نا. تو گھر ہے، اور یہ یہاں سے فنگر دیکھیں اس کے گھر سے تھوڑی قریب ہے، اور ایک گھر ہے، ظاہر ہے یہ ایک گھر ہے. ٹھیک ہے، اردو میں کہہ رہے ہیں دس از اے ہاؤس، یہ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہے، یہ ایک گھر ہے، یعنی کوئی ایک گھر ہے. اب یہاں پہ ان دونوں کی انگلش کی ٹرانسلیشن عربی میں کیا ہے، حاذا بیت، دس از اے ہاؤس، سمپل. تو یہ حاذا یہاں اشارے کے لیے استعمال ہوا ہے، جس چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے وہ اس کے بعد آئے گی، اور وہ کیا ہے، بیتن. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب یہ ڈسٹنس کو میں نے یہ فنگر اور گھر کے درمیان میں کم کر کے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ حاذا قریب کے لیے ہے. اب یہاں دیکھیں وہ ایک گھر ہے، دیٹ از اے ہاؤس. اب وہ کا مطلب دور ہے، تو یہاں دیکھیں ڈسٹنس درمیان میں دور ہو گیا، یہ گھر یہاں سے دور ہے تو دور اشارہ کریں کہ وہ ایک گھر ہے. اب اس کے لیے عربی میں کیا، ذالکا بیتن. بیتن دونوں کے لیے سیم ہے، لیکن یہاں قریب کی طرف گھر قریب ہے تو اس لیے حاذا یوز کیا، یہاں گھر دور ہے تو ذالکا یوز کیا. پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ ایزی ہے نا بات. تو یہ دونوں کیا ہیں، اسم اشارہ، حاذا اور ذالکا دونوں اسم اشارہ ہے. لیکن فرق کیا ہے ان دونوں کے اندر، کہ حاذا جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے بتائیں؟ دونوں اسم اشارہ ہے چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. حاذا کون سا اسم اشارہ ہے، قریب کے لیے. ٹھیک ہے، قریب کے لیے. حاذا قریب کی چیز، یعنی اس وقت وہ جو چیز ہے وہ کیا ہے، گھر ہے. اور یہاں پہ ذالکا کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بعید، اس کے لیے بعید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بعید، بعیدن، بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، بعودہ سے ہے نا. جیسے بعد کا لفظ بھی ہم کہتے ہیں نا، بعد کا مطلب، بعد تو خیر اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو ظرف کے میننگ میں وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن بعید کا لفظ آپ نے یاد کرنا ہے اگر آپ کو نہیں ذہن میں آئے گا تو یہ ذالکا بعید، لیکن دونوں اسم اشارہ ہے اور کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اچھا اب یہ تو بیتن جو ہے یہ کیا ہے، اب ابھی تک تو آپ نے جنس جینڈر کو نہیں پڑھا، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بیت جو ہے یہ مذکر ہے. یہ بیت کا لفظ جو ہے نا مذکر ہے، یعنی میسکولن ہے. ابھی جو جتنے بھی آبجیکٹس ہیں وہ بھی میسکولن اور فیمینن یعنی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، تو یہ مذکر ہے، اور اسی طرح یہ بھی مذکر. ٹھیک ہے، اب آ جائیں لیفٹ سائڈ پہ. لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا یہ ایک گاڑی ہے، سیم اسی طرح یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گاڑی ہے، دس از اے کار. اب یہ گاڑی ہے نظر آ رہی ہے، اور اب یہاں پہ یہ قریب ہے، یہ دیکھیں ڈسٹنس، اور یہاں پہ دور ہے. تو اس کا مطلب ہے
کہ ایک قریب ہے ایک دور ہے گاڑی، دونوں کی طرف اشارہ ہے. اور وہاں ہے وہ ایک گاڑی ہے، دیٹ از اے کار. لیکن یہاں دیکھیں یہاں حاضہ تھا، یہاں ذالکا تھا، یہاں چینج ہو گیا، یہاں ہے حاضی ہی، یہاں ہے تلکا الرسول. قرآن میں بہت یہ سارے استعمال ہوئے، انشاءاللہ آپ کو اس کی اگزامپلس بھی دوں گی میں. تو یہاں بھی یہ جو اسم ہے یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ. اور تلکا بھی اسم اشارہ ہے، سیم جو ہم نے پڑھا. حاضی ہی یہاں پہ کیا ہے؟ قریب کے لیے، گاڑی قریب ہے، اور تلکا بعید کے لیے کہ گاڑی دور ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے. فرق اس میں اور اس میں کیا ہے؟ حاضی ہی میں کہ یہ مونس ہے، یہ مونس فارم ہے. تلکا بھی کیا ہے؟ مونس ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ پوائنٹ ایزی ہے. حاضہ یہاں کیوں مذکر استعمال کیا؟ کیونکہ بیت مذکر ہے. بیت مذکر ہے تو چاہے دور ہے چاہے قریب ہے، دونوں کے لیے مذکر استعمال کیا. گاڑی جو ہے یہ کیا ہے؟ عربی زبان میں کار کو کیا بولتے ہیں؟ سیارتن. سیارتن بولیں، یا کے اوپر تشدید ہے. حاضی ہی سیارتن کیا ٹرانسلیشن ہے؟ یہ ایک گاڑی ہے، یہ ایک کار ہے، دس از اے کار. تلک سیارتن وہ ایک گاڑی ہے، دیٹ از اے کار. تو اب حاضی ہی اور تلکا دونوں اسم اشارہ ہیں، ایک قریب کے لیے ہے اور ایک بعید کے لیے، اور دونوں مونس ہے. جب کسی مونس چیز کی طرف، فیمن چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ظاہر ہے اشارہ بھی وہ یوز ہوگا. عربی زبان تو بہت خاص زبان ہے نا، اس میں ہر چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے. اب اگر آپ نوٹ کریں کہ یہاں پہ اب یہ مونس ہیں دونوں اور یہ دونوں، اب یہاں پہ تو دیکھیں وہ اور یہ، اب یہ اور وہ، ٹھیک ہے، گھر کی طرف بات ہو رہی ہے. اب یہ اور یہاں بھی یہ اور یہ وہ ہے، یعنی مذکر گھر کے لیے یہ یا استعمال ہو رہا ہے، اور قریب کے لیے بھی یہ استعمال ہو رہا ہے، دور کے لیے وہ، اور مذکر ہے. لیکن یہاں بھی یہ اب حالانکہ مؤنث ہے لیکن اس کے لیے بھی یہی استعمال ہو رہا ہے، ادھر وہ ہو رہا ہے. اور اردو میں تو آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. اسی طرح انگلش میں بھی دس جو ہے مذکر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، دیٹ مذکر کے لیے، یہاں بھی دس مذکر کے لیے، مونس کے لیے، اور دیٹ مونس کے لیے. یعنی اردو میں مذکر مونس نہیں ہے اسم اشارہ میں، نوٹ کر لیا. لیکن عربی میں الگ سے کلمات ہیں، ان کی شکلیں بھی الگ ہیں، صاف کلیئر پتہ. حاضہ مذکر واحد کے لیے، ابھی اس میں میں نے عدد کی بات نہیں کی، یہ سب واحد، ایک گھر ہے نا، نظر بھی آ رہا ہے آپ کو ایک ہی گھر ہے. جب ہم عدد پڑھیں گے نا، نمبر 2 گھر یا 2 سے زیادہ گھر، تو پھر اس کے لیے ڈفرنٹ اسم اشارہ استعمال ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے حساب سے عدد کے اعتبار سے پھر بات آ جائے گی نا. تو یہ ہے آپ کا اسم و اشارہ. مشکل تو نہیں ہے؟ مشکل تو نہیں ہے؟ ہیں؟ ایزی تھا. سب جواب دیں، جلدی سے جواب دیں، جلدی سے سب. جی الحمدللہ. آپ نے جو شروع میں بات پڑھی تھی نا کہ قرآن میں مختلف قسم کے اسم استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسم فعل حرف. اب اسم کے انڈر پھر اس کی مختلف ٹائپس آ جاتی ہیں ناؤن کے انڈر. اب آج آپ نے فرسٹ ٹائپ کون سی پڑھ لی ہے؟ یعنی اسم ہی کی ایک ٹائپ، وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسم و اشارہ، اشارہ کرنے کا اسم. ہر اسم کا ایک الگ الگ نام ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب یہ اس والے کو دیکھ کے یہ صرف اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاذا ذالکا حاذہ تلکا. یہ آپ کے نیکسٹ لیسن میں یوز ہوں گے نا، یہ سارے تو اس لیسن میں نہیں ہوں گے، اس لیسن میں تو حاذا استعمال ہوا ہے ابھی تک آپ نے جو پڑھا ہے. تو یاد رکھیں حاذہ اور تلکا نیکسٹ لیسن میں آئیں گے، تو اس لیے میں نے یہاں پہ سب بتا دیے. یہ سب واحد کے لیے ہیں. اب ایک گھر کی طرف اشارہ کے لیے حاذا، جو کہ گھر کیا ہے؟ قریب ہے اور مذکر ہے. یہاں دو چیزیں حاذا سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ مذکر ہے اور قریب ہے. ذالکا سے کیا دو چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ گھر جو ہے جس چیز کی طرف، یعنی گھر کی طرف، وہ مذکر ہے لیکن وہ دور ہے، تو اس کے لیے عربی کی ٹرم استعمال ہوگی بعید. یہاں حاذہ سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو کار ہے وہ کیا ہے؟ مونس. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ قریب ہے، حاذہ.
اوکے. اور تلکا سے کیا ہے کہ کار جو ہے وہ مونس ہے لیکن وہ دور ہے، بعید ہے، دونوں میں فرق ہے. تو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا. لیکن ایک چیز کامن ہے سب میں، وہ کیا کہ ایک گھر ہے، ایک کار ہے. تو اس کے لیے ہاضا ایک کے لیے، ذالکا بھی ایک کے لیے، اسی طرح ہاضی تلکا. جب دو ہوں گے یا دو سے زیادہ تو اس کے لیے پھر یہ استعمال نہیں ہوں گے، اس کے لیے ڈفرینٹ ورڈ استعمال ہوں. اوکے سمجھ آ گئی. تو یاد رکھیں کہ عربی زبان میں جو آبجیکٹ چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو بھی مذکر مؤنث استعمال کرتے ہیں. اردو میں بھی کرتے ہیں، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا. ایون کچھ ڈفرینٹ جگہوں کے لوگ اس کو پھر ڈفرینٹ، جیسے دہی کھٹا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں دہی کھٹی ہے. اب کھٹا ہے کھٹی ہے، یوگرٹ کے لیے دہی کھٹی ہے کھٹا ہے، تو دونوں فرق ہوگا. کھٹی جب کہیں گے تو دہی مؤنث ہے، فیمینن ہے، اور اگر کھٹا کہیں گے تو مذکر ہے نا. اسی طرح فریج کھلا ہے، اگر کہیں فریج کھلی ہے. وہ تو خیر میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایک ہی ملک میں ڈفرینٹ جگہوں کے لوگ تھوڑا بہت اس میں ڈفرینس ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی چیزیں جیسے گاڑی ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، گاڑی کھڑی ہے تو وہ مؤنث ہے نا. تو اتفاق سے عربی میں بھی گاڑی جو ہے سیارۃ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. گھر بڑا ہے، اب یہ مذکر ہے اردو میں بھی، لیکن اردو اور عربی میں فرق ہوتا ہے. کچھ چیزیں اردو میں ہم مذکر بول رہے ہوتے ہیں لیکن عربی میں وہ مؤنث ہوتی ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے. تو یہ پوائنٹ الحمدللہ میرا خیال ہے آپ کو سب کو کلیئر ہو گیا کہ حاضہ اور بیتن اور یہ سب کیا ہیں. اور اب آپ کے جو بک میں پڑھا آپ نے، یہ یہاں حاضہ ہی پڑھا ہے نا ابھی آپ نے. یہ جتنے حاضہ پڑھے ہیں یہ قریب کے لیے. گھر ہے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو، قریب ہے نا، ہے نا، قریب ہے نا. حاضہ بیتن، حاضہ مسجد، حاضہ باب، حاضہ کتاب، حاضہ قلم. ان کو بولنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے. اور یہاں بک کے اوپر آپ لوگوں کے پاس بکس جو ہیں اس کے اوپر آپ نیچے ٹرانسلیشن لکھیں. آپ کی مرضی اردو میں لکھیں، انگلش میں لکھیں، لیکن لکھیں دس از اے ڈیسک، دس از اے بیڈ، یہ ایک بستر ہے، یہ ایک کرسی ہے. تو یہ آپ نے سارے لکھنے ہیں. تو یہ آپ کا لیسن ہو گیا. اچھا اب ایک اور چیز ہے یہاں پہ، اگر آپ نوٹ کریں جو اگلا پوائنٹ یہاں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، حاضہ اور بیتن دو ہی لفظ ہے نا. یہ جملہ ہے، یہ ایک گھر ہے، اس سے پوری انفارمیشن مل رہی ہے، کمپلیٹ معنی آپ کو سمجھ آ رہا ہے، کسی گھر کی طرف اشارہ. حاضہ کا ٹرانسلیشن آپ نے کیا یہ یا دس، بیتن کا میننگ ہے گھر. لیکن جب میں جملہ بول رہی ہوں کیا بول رہی ہوں، یہ ایک گھر ہے، یہ گھر ہے. ٹھیک ہے، ایک نہ بھی کہوں، کوئی ایک گھر ہے. وہ تو تنوین کے لیے، بیتن کے لیے میں بول رہی ہوں نا، یعنی کوئی خاص گھر نہیں ہے، بس گھر ہے. تنوین سے پتہ چل رہا ہے، یہ نہیں پتہ کس کا گھر ہے، بس گھر ہے. تو اب لیکن اس کے بیچ میں درمیان میں ایک لفظ ادا کر رہی ہوں میں، ہے، یہ ایک گھر ہے. درمیان میں نہیں، کہہ تو میں اینڈ پہ رہی ہوں. لکھتے ہوئے جب ہم لکھیں گے تو ہے کا لفظ جو ہے ظاہر اینڈ پہ لکھا جائے گا نا. اور انگلش میں کیا کہتے ہیں، دس از اے ہاؤس، دس از اے ہاؤس. از کہاں سے آ گیا، ہے اور از، اس کے لیے یہاں تو کوئی لفظ نہیں مجھے نظر آ رہا. حاضہ کا میننگ ہے یہ، اور بیتن کا مطلب ہے اے ہاؤس، دس از اے ہاؤس. اس کا لفظ بیچ میں آ رہا ہے کا ورڈ آ رہا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک جو بھی کلمہ استعمال ہوتا ہے اس کا ایک ٹرانسلیشن ہوتا ہے نا، الگ الگ. اب بیتن سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک نکرہ گھر ہے. حاضہ اسم اشارہ کے لیے ہے اور قریب کے لیے ہے، تو از نہیں ہے یہاں پہ. اسی طرح حاضہ مسجد، دس از اے مسجد، یہ ایک مسجد ہے. حاضہ از سب میں لگ رہا ہے اور ہے، یہ سب کیا ہے. یہ اب آپ کو میں سمجھاؤں گی ایک رول نمبر 1 اس لیسن کا. نمبر 1 رول تو تھا اسم اشارہ. اس کے بعد پھر جو دوسرے رول ہیں یہ بیسک رول تھا، لیکن اب اس کے بعد کچھ مزید رول جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے رول وہ الگ ہیں. یہاں دیکھیں قاعدہ نمبر 1، رول نمبر 1، عربی زبان میں لفظ ہے یا ہیں، پلورل کے لیے ہیں، اور اردو میں پلورل کے لیے ہیں اور سنگولر کے لیے ہے، یعنی واحد کے لیے ہے. یہ گھر ہے، یہ گھر ہیں، بہت سے گھر ہیں. ٹھیک ہے نا، ہیں کا لفظ تو کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. عربی زبان میں ان دونوں کے لیے کوئی کلمہ نہیں ہے. انگلش میں کیا کہتے ہیں، از اور آر.
ٹھیک ہے. ان انگلش a sentence has word is and are بیچ میں استعمال کرتے ہیں نا ہم تو, لیکن عربی زبان میں از اور آر اور ہے اور ہیں کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے. جب ہم عربی کے کسی جملے کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہے اور ہیں کو لکھتے ہیں, جب ٹرانسلیشن میں تو لکھتے ہیں نا, مگر عربی میں ہے اور ہیں کے مقابلے میں کوئی لفظ نہیں لکھتے. مثلاً یہاں دیکھیں, ابھی میں نے آپ کو بتایا ھذا بیتن, اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے, یہ ایک گھر ہے, کوئی ایک گھر ہے. ھذا کا ٹرانسلیشن ہے یہ, اور بیتن کا ٹرانسلیشن ہے ایک گھر, سنگولر اور نکرہ گھر. تو اب بیچ میں یہ جب ہم یہ میں نے ٹرانسلیشن کیا تو یہ ہے کے لیے تو کوئی لفظ نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ یہ جو ساتھ ہے, از, ہیں یا آر, یہ جو ورڈ استعمال کرتے ہیں نا ہم ڈفرینٹ قسم کے, یہ خود ہم اپنے پاس سے ایڈ کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ کیونکہ جب سینٹینس ہوتا ہے. اس کے لیے کیا رول ہے انشاءاللہ وہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے. اس کے لیے خاص رول ہے نا کہ دو لفظ مل کے جملہ بنتے ہیں. جو سینٹینس ہوتا ہے کمپلیٹ سینٹینس کے اندر ہے یا ہیں کے یا از اور آر کا میننگ آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ خود بخود اس میں لٹرل میننگ تو اس کا ہے یہ گھر, یہ ایک گھر, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک گھر جو ہے اس سے کمپلیٹ میننگ نہیں آتا, تو اس لیے اس کے اندر دس از اے ہاؤس کہتے ہیں نا, تو اس کا مطلب کین بی امپلائڈ ان دا سینٹینس, ٹھیک ہے. سو دیٹ اٹ ریڈس دس از اے ہاؤس, کہ پھر یہ کہیں گے کہ یہ ایک گھر ہے. بس اتنا یاد رکھیں ابھی فی الحال, پھر اس کے بعد آگے جا کے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ جملے میں ان لفظوں کی کیا پوزیشنز ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ بات سمجھ آئے گی, ٹھیک ہے. چلیں, یہ ایک قاعدہ ہو گیا, ایک رول ہو گیا, اس کو ذہن میں یاد رکھیں کہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ عربی زبان میں ہے اور ہیں کا کیا ٹرانسلیشن ہے تو آپ کہیں گے اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. اس کے لیے کون سا لفظ ہے تو آپ کہیں گے اس کے لیے کوئی لفظ نہیں, یہ خود ہی ایڈ کر دیتے ہیں ہم سینٹینس میں. اسی طرح از اور آر کے لیے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ چلیں الحمدللہ. چلیں اب واپس آئیں لیسن. یہ ہم نے کیا تھا ما ھذا, واٹ از دس, ٹھیک ہے نا. اب یہاں ما آ گیا, یہ کیا ہے. ما ھذا سیم دوبارہ یہ اشارہ کر رہا ہے ھذا کے ساتھ گھر کی طرف. جواب اس کا کیا ہے, کیونکہ سوال کیا تو آنسر بھی تو ہونا چاہیے نا. ھذا بیتن, دس از اے ہاؤس, گھر کے لیے. ھذا بیتن, از دس اے ہاؤس. نعم, یس, ھذا بیتن, دس از اے ہاؤس. اب آپ دیکھیں آپ کی ویکیبلری میں نئے نئے لفظ آتے جائیں گے. سب سے پہلے آپ کی ویکیبلری میں آ گیا ماں, یہاں بھی ماں, ٹھیک. ھذا بیتن آپ نے سمجھ لیا, ھذا اسم اشارہ, بیتن ایک اسم نکرہ ہے. تھرڈ جملے میں دیکھیں یہاں پہ آ گیا حمزہ, حمزہ آ گیا نا, ھذا بیتن سیم ہے. فورتھ میں دیکھیں نعم, تو یہ آپ نے 3 اور لفظ سیکھ, 3 مزید ورڈز. اب جب ہم کہتے ہیں اسم فعل حرف کی کیٹیگری تو پھر یہ 3 کیا ہیں, رائٹ. لیکن ان میں سے کچھ تو آپ کو میرا خیال ہے ایک کا تو یاد ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو کروایا تھا لاسٹ لیسن میں. چلے میں آپ سے پوچھتی ہوں, یہ کیا ہے حمزہ, یہ کون سا حمزہ, اس کا کوئی خاص نام میں نے آپ کو کہا تھا, کچھ یاد ہے؟ حمزہ, سوال کا حمزہ, لیکن اس کے لیے خاص ٹرم استعمال ہوتی ہے حمزۃ الاستفہام, ٹھیک ہے. حمزۃ الاستفہام, ٹھیک ہے. حمزۃ الاستفہام, استفہام کا حمزہ, سوال کرنے کا حمزہ, یعنی جو حمزہ ہے. اب آپ کیا مجھے بتائیں گے کہ یہ حمزہ حرف ہے یا کیا ہے, اسم ہے؟ فعل تو ظاہر ہے نہیں ہے, حمزہ حرف ہے یا اسم ہے؟ جو چیز میں آپ کو بتا چکی ہوں وہ آپ کو مجھے بتانی ہے. اچھا, یہ حمزہ کیا ہے, اسم ہے, حرف ہے؟ حرف ہے. حرف کی کیٹیگری میں نے آپ کو اگزامپل بتائی تھی نا, تو حمزہ حرف ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ یاد رکھیں گے. چلے ماں یہاں پہ ابھی آپ نے چونکہ بہت ساری چیزیں نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں, آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی. تو جو نئے لفظ ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. سب سے پہلے دیکھیں ماں, ماں کیا ہے؟ ماں اسم ہے. دیکھنے میں تو اسم نہیں لگ رہا, ناؤن ہے, لیکن آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ حرف بھی کبھی استعمال ہوتا ہے. ماں یہاں پہ اسم ہے. ماں ھذا, کیسے پتہ چلا؟ ھذا تو اسم اشارہ ہے,
آپ آلریڈی جان چکے، اور یہاں کوشچن مارک ہے، تو کسی جملے کو کوشچن بنانے کے لیے کوئی کوشچن کا لفظ تو استعمال کرنا پڑتا ہے نا، تبھی تو وہ کوشچن بنتا ہے۔ تو ماں یہاں پہ جس طرح حمزہ سوال کرنے کے لیے، یہاں ماں بھی سوال کرنے کے لیے ہے۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟ اسی طرح حمزہ۔ اب تھرڈ کیا ہے؟ نعم، یس۔ یس اور نو تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، تو یس کے لیے عربی زبان میں نعم ہے، ہاں۔ تو یہ تین قسم کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے حرف، اس کو بولتے ہیں حرف جواب۔ تو یہ تین قسم کے آپ کو ڈفرنٹ لفظ ہیں، یہ آہستہ آہستہ آپ کی ویکیبلری بڑھتی جائے گی نا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں واپس نوٹس پہ، کیونکہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ہر چیز کو چاہتی ہوں کہ آپ کو سمجھا بھی دوں اور پھر لکھا ہوا بھی آپ کے سامنے ہو، تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ ہر لیسن میں جتنی ویکیبلری آپ کریں گے میں وہ ساری آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ کچھ الفاظ جملے کے شروع میں سوال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ جملے کے شروع میں آتے ہیں، ان کو سوالیہ الفاظ کہتے ہیں۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کوشچن ورڈز، ٹھیک ہے۔ اردو میں کہتے ہیں سوالیہ الفاظ۔ سبق نمبر 1 میں یعنی لیسن نمبر 1 میں 3 سوالیہ الفاظ استعمال ہوئے، 3 قسم کے مختلف ورڈز استعمال ہوئے۔ ابھی ایک تو آگے جا کے آپ پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، حمزۃ الاستفہام۔ حمزہ کیا ہے؟ ورڈ تو ہے ہی، لیکن حرف ہے یہ، ٹھیک ہے۔ حمزہ حرف ہے، حرفن، اور اس کا ٹرانسلیشن کیا؟ انگلش میں از۔ اسم الاستفہام، حمزہ جو ہے اس کو حمزۃ الاستفہام کہتے ہیں، حرف الاستفہام بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے خاص طور پہ حمزۃ الاستفہام۔ لیکن ماں جو ہے یہ اسم ہے، اب کوئی تنوین نہیں، کوئی آل نہیں، لیکن ہے یہ اسم الاستفہام۔ اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ کیا۔ حمزہ کا میننگ بھی کیا ہے اور اس کا میننگ بھی کیا ہے، لیکن جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں انگلش میں تو از بولتے ہیں نا، از دس اے ہاؤس، وٹ از نہیں بولتے، اس کے لیے از کہتے ہیں، لیکن اردو میں ہم کیا بولتے ہیں؟ کیا یہ ایک گھر ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ آئی نا؟ اردو میں کیا، انگلش میں از۔ تو اسم جو ہے اس کا میننگ بھی کیا ہے، اس کے لیے وٹ، انگلش میں ٹرانسلیشن اسم ہے۔ پھر اسم الاستفہام من بھی ہے، من، کون، یہ بھی سوال ہے نا، کون، یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ ہو، تو یہ اسم ہے۔ یہ 3 اس لیسن میں ہوئے، من ابھی آگے جا کے میں آپ کو کرواتی ہوں۔ تو حمزہ اور ماں، حمزہ جو کہ حرف ہے اور ماں اسم ہے، ان دونوں کا اردو ترجمہ معنی کیا ہے؟ کیا، اور من کا میننگ ہے کون۔ تو یہ ڈفرنٹ قسم کے ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ آپ کی ویکیبلری بڑھتی جائے گی۔ یہاں دیکھیں جملے میں بھی میں نے وہی سیم جملے، احاذہ بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے؟ دیکھیں اردو میں کیا کا لفظ آیا، انگلش میں کیا آیا؟ از دس اے ہاؤس۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کسی چیز کی طرف اشارہ کہ یہ کیا چیز ہے، وٹ از دس۔ من ھذا، یہ کون ہے، ہو از دس۔ تو یہ آپ نے نوٹ کیا جتنے سوال کرنے والے کلمات ہیں، ایک حرف ہے اور 2 اسم ہیں، یہ دونوں شروع میں آئیں گے، ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ شروع میں آئیں گے۔ انگلش میں بھی دیکھ لیں، یہاں دیکھیں از، وٹ، ہو۔ اردو میں تھوڑا بہت چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا جملہ استعمال ہو رہا ہے۔ اردو میں کیا یہ ایک گھر ہے، یہ شروع میں، لیکن یہاں درمیان میں آ رہا ہے۔ اردو میں ہمارا اپنا محاورے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا پوائنٹ، کلیئر ہے یہاں تک بات؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب یہاں دیکھ لیں، اب رہ گیا نعم۔ نعم کیا ہے؟ حرف جواب، یہ بھی دیکھ لیں۔ نعم عربی زبان میں 2 حروف ہیں جو کسی سوال کا جواب دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب آپ سے سوال کوئی کرے گا کیا یہ گھر ہے، اگر وہ واقعی گھر ہے جو بھی چیز ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، اردو میں، اور انگلش میں یس۔ تو ہاں اور یس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے نعم، نعم بولیں ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور جب اگر کہیں نہیں، کہ یہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، نو، تو انگلش اردو میں تو نہیں اور نو، لیکن عربی میں بولتے ہیں لا، نو۔ تو یہ 2 حرف ہیں، دونوں حرف ہیں، لیکن ان کی حرف کی کون سی ٹائپ ہے؟ حرف جواب، حرف جواب۔ نعم اور لا کو بولیں گے جب یس اور نہیں کے لیے، تو اس کو بولیں گے حرف الجواب۔ عربی میں 2 ہی لفظ ہیں، یس اور نو کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور یہ حرف ہی ہیں۔ آسان چیزیں ہیں، میرا خیال ہے آپ کو آسان لگ رہا ہوگا، مشکل نہیں لگے گا۔
تو یہ ہو گیا آپ کے یہ کلمات. اوکے اب واپس چلیں لیسن پہ. تو یہ دیکھ لیں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب ان تمام سینٹنسز کی. ما ہاذا واٹ از دس. ہاذا بیتن دس از اے ہاؤس. یہ آنسر ہے اس کا. ہاذا بیتن از دس اے ہاؤس. کیا یہ ایک گھر ہے؟ نعم یس ہاں. ہاذا بیتن یہ ایک گھر ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا یہ والا بات کمپلیٹ، رول بھی کمپلیٹ. آگے پھر اب مختلف قسم کے سینٹنسز ہیں. ما ہاذا واٹ از دس یہ کیا ہے؟ ہاذا قمیصن یہ ایک قمیض ہے. یہ اب آپ کے لیے انٹرسٹنگ چیز ہے. کچھ ورڈ جو ہیں تھوڑا سا چینج کے ساتھ اردو اور انگلش عربی میں. قمیض ہم دعات بولتے ہیں نا، قمیض شرٹ کے لیے، یہ قمیص سواد، بس فرق یہ تھوڑا سا فرق ہے. تو قمیصن، قمیصن کس کو بولتے ہیں؟ شرٹ کو. ما ہاذا وٹ از دس. ہاذا قمیصن دس از اے شرٹ یہ ایک قمیض ہے. ہاذا سریرن، سریرن کا یاد ہے کچھ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کیا میننگ تھا؟ سریرن بتائیں بتائیں بتائیں، کوشش کریں کوئی تو بتا دے جلدی سے. سریرن بیڈ، بستر، ٹھیک ہے نا. اب پوچھتے ہیں ہاذا سریرن. اب کس کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ ہاذا سے؟ چیئر کی طرف، ٹھیک ہے نا. اب چیئر کی طرف اشارہ ہے، قریب ہے. تو کیا یہ بیڈ ہے؟ نہیں، بیڈ تو نہیں ہے نا. تو پھر کیا جواب دے رہا ہے؟ لا، نو. ہاذا کرسیون. اب نو کہہ کے پاز ہے، دیکھیں یہاں پہ کوما بھی لگا ہوا ہے. نو، اب جو اصل چیز ہے وہ بھی تو بتانی ہے نا. ہاذا کرسیون دس از اے چیئر یہ ایک کرسی ہے. کیا یہ ایک بیڈ ہے؟ نہیں، یہ ایک کرسی ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ جملے ہیں چھوٹے چھوٹے. اب نوٹ کریں کرسی ہے کا ٹرانسلیشن ہم بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں. ہاذا مفتاح از دس اے کی. کیا یہ ایک چابی ہے؟ مفتاح پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں چابی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا یہ ایک چابی ہے؟ اب سوال ہے یہ. اب کس کی طرف اشارہ ہے؟ جس چیز ہاذا سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اوپر جو آبجیکٹ پڑا ہے، جو چیز پڑی ہوئی ہے. اب یہ چابی تو نہیں ہے. تو پھر کیا جواب ہوگا اس کا؟ اس کو نگیٹ کیا جائے گا کہ یہ ایک چابی نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ نہیں. پہلے کہے گا نہیں. ہاذا قلم یہ ایک پین ہے. دس از اے پین. اچھا اب یاد رکھیں کہ جب بھی نفی میں یا اس میں جواب ہو تو پہلے ظاہر ہے نعم یس کہیں گے نا. یس ہوگا تو پھر آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سپوز یہ ہوتا کہ یہ ایک قلم ہے تو آپ کہتے یس، بس کافی ہے بات. لیکن اب چونکہ اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں، تو نہیں کے لیے کہہ کے نہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چابی نہیں ہے. لیکن جو چیز ہے پھر اس کا بھی تو بتانا نا کیا چیز ہے. تو پھر اس کے لیے ہوگا ہاذا قلم کہ یہ ایک قلم ہے. پین جو ہے یہ بھی مذکر ہے اسی لیے ہاذا استعمال ہوا ہے. اب آپ کو ہاذا کا پتہ چل گیا نا، اور قریب ہے تو اس لیے ہاذا استعمال ہو رہا ہے، دور نہیں ہے. اس لیسن میں سب ہاذا ہی استعمال ہوں گے، ذالکہ آگے نیکسٹ لیسن میں ہوگا. تو ہاذا قلم یہ ایک قلم ہے. نیکسٹ دیکھیں ما ہاذا واٹ از دس. اب چیز کا نام نہیں ہے، پوچھا گیا یہ کیا. اس سے ہاذا سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ جس چیز کی طرف اشارہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے پکچر میں یہ کیا ہے. اس کے بارے میں آپ کو دو چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ایک کہ یہ جنس کے اعتبار سے کیا مذکر ہے یا مؤنث ہے. کیا ہے؟ ہاذا سے دیکھ کے بتائیں. مذکر ہے، کیونکہ ہاذا تو مذکر ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ یہ قریب ہے. دو باتیں آپ کو پتہ چل رہی ہیں. خیر ستارے جو ہوتے ہیں وہ قریب تو نہیں ہوتے، لیکن کچھ سٹار جو ہوتے ہیں وہ زیادہ شائن کرتے تو لگتے قریب ہیں. تو یہاں ہاذا استعمال ہو، کیونکہ یہاں تو پکچر کی طرف اشارہ ہے نا، یہاں وہ تو نہیں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہاذا ما ہاذا یہ کیا ہے؟ وٹ از دس. ہاذا نجمن یہ ایک ستارہ ہے. دس از اے اسٹار. نوٹ کریں لفظ کتنے آسان جو اردو میں بھی یوز ہوتے ہیں. تو ماں یہاں پہ، اچھا میں آپ سے پوچھوں اگر جتنا ابھی آپ نے پڑھا ہے، ماں کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ اسم فعل حرف میں سے اس کی کیا ٹائپ ہے ماں کی؟ بتائیں. اسم ہے یہ، ٹھیک ہے. پہلی بات اسم ہے، اور اسم کی کون سی ٹائپ ہے؟ استفہام، سوال کرنے کا اسم. بس اتنا یاد رکھیں، سوال کرنے کے لیے اسم ہے. اور ہاذا کس ٹائپ کا ہے؟ اسم و اشارہ.
دیکھو اسم کی دو ٹائپس آ گئی نا. ہاضا پھر دوبارہ آ گیا ہاضا نجمن، یہ ایک سٹار ہے، دس از اے سٹار. چلیں الحمدللہ. اب آپ نے نوٹ کر لیا کہ 2-3 قسم کی باتیں، ایک سمپل سینٹنسز یعنی ہاضا نجمن، ہاضا کتابن وغیرہ. پھر اس کے بعد کوشچن کے سینٹنس آپ نے سیکھے جس میں آپ نے 2 قسم کے ابھی فی الحال کلمات سیکھے. کیا؟ حمزہ جو کہ حرف ہے سوال کرنے کے لیے اور شروع میں آتا ہے، اور دوسرا ماں. ماں کیا ہے؟ اسم. ٹھیک ہے، اسم وہ حرف ہے، نون اور یہ نون ہے. ماں دونوں میں فرق ہے، لیکن دونوں جو ہیں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے کیا سیکھا؟ 2 کلمات جو جن کو بولتے ہیں حرف جواب، جواب دینے کے حروف. اور وہ کون کون سے ہیں بتائیں، بولیں ذرا، لکھ سکتے ہیں آپ لوگ. نعم، اور دوسرا کیا ہے؟ لا. نام یس اور لا کا مطلب نہیں. تو یہ آپ نے سیکھا. اور ایک چیز آپ نے جو مین لیسن کا جو پارٹ تھا وہ کیا تھا؟ اسم اشارہ جو قریب کے لیے ہاضا. یہ فی الحال نوٹس میں تو میں نے آپ کو دور کے لیے بھی اور واحد مذکر اور مؤنث کے لیے بتا دیا، لیکن یہاں پہ جو آپ کے سامنے استعمال ہو رہا ہے ہاضا، کیونکہ سارے جملوں میں سیم ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ مذکر کے لیے اور قریب کے لیے. جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ مذکر ہے اور وہ قریب ہے، تو اس لیے یہ یوز ہو رہا ہے. یہ سارے کلمات آپ نے الحمدللہ سیکھے. اور تیسری بات آپ نے کیا سیکھی جو مین اس کا رول تھا کہ یہ سنٹنسز ہیں کمپلیٹ. ہاضا قلم، ہاضا مفتاح، لا ہاضا قلم، ہاضا مفتاح وغیرہ. تو ان کے بیچ میں نا ہے کا جو کلمہ ہے یا از، یہ خود بخود ایڈ کرنا ہوتا ہے، امپلائڈ ہوتا ہے، اس کو لیے کوئی الگ سے کلمہ استعمال نہیں ہوتا. یہ آپ کا لیسن نمبر 1 کا جو پہلا پارٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. آئی ہوپ سو کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں کوئی کوشچن، کوئی کنسرن ہے تو پلیز پوچھیں، ضرور پوچھیں. ہے کوئی کنفیوژن؟ ریکارڈنگ آپ کے پاس ہوگی، نوٹس آپ کے پاس ہیں، پڑھیے گا اور پھر پریکٹس بھی آپ نے کرنی ہے ابھی. اچھا جی، آج آپ کو فرسٹ تمرین دے رہی ہوں لیسن کی. تمرین ایکسرسائز. تمرین عربی زبان میں ایکسرسائز کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہوم ورک کی ایکسرسائز جو اسٹوڈنٹ کو خود کرنی ہوتی ہے. اوکے، ابھی تو بہت آسان سی ایکسرسائز ہے، ایک دن آئے گا انشاءاللہ بڑی بڑی ایکسرسائزز آپ کریں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا ہے، سمپل جو سینٹنسز پڑھیں سیم وہی ہیں، صرف آپ نے کرنا کیا ہے. یہ کوشچن ہے ما ہاضا، کیا میننگ ہے؟ ٹرانسلیٹ کریں جلدی سے. یہ ایک سوال ہے نا، اس کا جواب لکھنا ہے ادھر عربی میں. اور یہ کیا ہے؟ ما ہاضا وٹ از دس، کہ یہ کیا ہے. اب ظاہر ہے اشارہ ہے، کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ ڈیسک کی طرف. ویسے تو لڑکا بھی بیٹھا ہے لیکن ایکچولی ڈیسک کی طرف اشارہ ہے. تو جو ہے اب آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے. یہ آپ کے لیسن میں ہے، لیسن پورا پڑھیے گا جو میں نے پڑھایا ہے، اس کے اوپر اپنا اچھی طرح سے غور و فکر کیجیے گا. اس کے بعد یہ جو فیلنگ دی بلینک ہے یہاں آنسر آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو چیز ہے. اب اس میں ہاضا ہی استعمال ہونا ہے، اس لیے کوئی اور لفظ استعمال نہ کریں، مطلب تل کا یا ذالکا نہیں. تو ہاضا صرف آپ نے جس چیز کی جو اشارہ ہے وہ لکھنا ہے. ما ہاضا وٹ از دس، یہ کیا ہے. اب یہ جو بھی چیز ہے اس کا لکھیں گے کہ یہ کیا ہے. یہ آپ کی ایکسرسائز ہوگی. 1 نمبر 2 اقرأ وقتب. اقرأ، اقرأ کا لفظ آنا چاہیے آپ کو. قرآن کا جب نازل ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا نا کیا میننگ ہے اقرأ، ریڈ، پڑھو. وقتب، اور لکھو. پڑھو اور لکھو. یاد رکھیں یہ 2 چیزیں ضروری ہیں آپ کو، پڑھنا اور لکھنا. اس کے بغیر ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے. تو پڑھیں گے زبان سے پڑھنا اور ہاتھ سے لکھنا. تو اقرا ریڈ، وا اور واو کو کاف کے ساتھ ملاتے ہیں نا پڑھتے ہوئے. وقتب ایکچولی ہے اکتب، لیکن واو کو کاف کے ساتھ ملا دیا تو بن گیا وقتب. ریڈ اینڈ رائٹ. اب ریڈ آپ کریں گے ان سب کو، یہ سیم سینٹنسز ہیں جو اوپر کی ہیں، سب کو پڑھیں گے اور ان کا ٹرانسلیشن کریں گے. ٹرانسلیشن بولیں گے بھی اور لکھیں گے بھی. اردو انگلش میں جو آپ کو کمفرٹیبل ہے وہ آپ لکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کریں گے. آگے آ جائیں نیکسٹ. اچھا جی، یہاں دیکھیں من ہاضا.
اب آپ کے لیے آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں من نوٹس میں. من ہاذا، من کا کیا ٹرانسلیشن پڑھا تھا؟ ہو، کون. ٹھیک ہے، من یہ کون ہے. وہاں تھا یہ کیا ہے. یہ دیکھیں وٹ از دس. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے. یہاں ہے یہ کون ہے. فرق ہے نا دونوں چیزوں میں. یہ کون ہے. من بھی اسم ہے اور استفہام کے لیے، سوال کے لیے. دیکھیں من ہاذا، یہ کون ہے. اب ظاہر ہے اشارہ ہے، اور کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ انکل کی طرف. اب اس کی اپیرنس کو دیکھ کے اس کا آنسر ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ ہاذا طبیبن. طبیب کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. طبیب کا کیا میننگ ہے؟ طبیب ڈاکٹر. ٹھیک ہے نا، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے ڈاکٹر. تو ہاذا طبیبن، یہ ایک ڈاکٹر ہے. تو ہاذا سے اشارہ، اب اشارہ دوسرا جواب دینے والا بھی ادھر ہی اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ڈاکٹر ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا. ٹھیک ہے نا. من ہاذا، کون ہے یہ. اگر ہم لفظی ٹرانسلیشن کریں تو ہم کہیں گے کون ہے یہ، لیکن اردو میں ہم کہتے ہیں یہ کون ہے. ہو از دس. ٹھیک ہے. تو ہاذا طبیبن، یہ ایک ڈاکٹر ہے. لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں من ہاذا، یہ کون ہے. یہ بڑے بالوں والا. ہاذا ولدن، یہ ایک لڑکا ہے، بوائے ہے. دس از اے بوائے. ہو از دس، دس از اے بوائے، یہ ایک لڑکا ہے. اب اگر آپ نوٹ کریں یہاں پہ وہی بات، اسم اشارہ دونوں میں سیم اسم اشارہ استعمال ہو رہا ہے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اگر مطلب اس سائڈ والا بھی اور اس سائڈ والا بھی دونوں. اوکے. یہاں نیچے بھی یہ دیکھیں اسم اشارہ. یہ کون سا اسم اشارہ ہے؟ کون سا اسم اشارہ ہے؟ قریب یا بعید؟ ہاذا قریب. اسم اشارہ، اسم الاشارہ للقریب. للقریب کا مطلب کہ قریب کے لیے ہے. اسم اشارہ یہ والا قریب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی سیم. اور اگر میں پوچھوں مذکر ہے یا مؤنث ہے تو کیا آپ کا جواب ہوگا؟ مذکر ہے. کیوں مذکر ہے، میسکولن ہے؟ کیونکہ دونوں جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ دونوں مذکر ہیں، ڈاکٹر اور یہ دونوں. ٹھیک ہے، تو یہ مذکر ہے. اور واحد ہزار ایک ایک ہے. اب یہاں پہ آپ کا ایکسٹرا ایڈیشن ہوا کہ من کا، جو آپ آلریڈی یہاں پڑھ چکے کہ من کا مطلب ہوتا ہے ہو. یہ بھی سوال کے لیے آتا ہے، یہ بھی اسم ہے، دونوں. نیکسٹ پیج پہ دیکھیں یہاں پہ من ہاذا، ہو از دس. سیم وہی، یہ کون ہے، اشارہ اس کی طرف ہو رہا ہے. ہاذا طالبن، یہ ایک طالب علم ہے، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. دس از اے اسٹوڈنٹ. اب اس کی اپیرنس سے لگ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہے، ظاہر ہے بیک پیک پہنا ہوا ہے اس نے. تو سیم وہی ورڈ من ہاذا، ہاذا طالبن. ہاذا ولدن. اب ڈفرنٹ سوال، حمزۃ الاستفہام. یہاں من تھا، یہاں کیا یہ ایک لڑکا ہے. از دس اے بوائے. اب اشارہ کس کی طرف ہے؟ کس کی طرف ہے؟ اس سے، اس انکل کی طرف، گنجے انکل کی طرف. تو یہ لڑکا تو نہیں ہے نا. شوق اس کو ہوگا لڑکا کہلانے کا، لیکن لڑکا تو نہیں ہے. تو اب کیا اس کا جواب ہے؟ لا، نو، نو، نیور، ایور، یہ لڑکا نہیں ہو سکتا. تو آنسر کیا ہے اس کا؟ ہاذا رجلن، یہ ایک آدمی ہے. ہاذا رجلن. رجلن عربی زبان میں آدمی کو بولتے. ٹھیک ہے، مین، اے مین. دس از اے مین، یہ ایک آدمی ہے. لا حرف جواب، ہاذا اسم اشارہ، رجلن اسم نکرہ. ہر ٹائپ کا دیکھیں ڈفرنٹ ٹائپ کے کلمات آ رہے ہیں. حمزۃ الاستفہام حرف، ہاذا اسم اشارہ قریب، ولدن اسم. اسی طرح یا من اسم استفہام، ہاذا اسم اشارہ، یہ بھی اسم اشارہ، یہ قلم طالب اسم. تو یہ آپ کے لیے آہستہ آہستہ ویکیبلری بھی بڑھ رہی ہے اور ہو رہا ہے. چلیں نیکسٹ دیکھیں. من ہاذا، ہو از دس، یہ کون ہے. اب دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کون ہے. بیچارہ کپڑے سی رہا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اب اس کا ایک بزنس ہے نا، اسپیسیفکلی نہیں بتایا تو کہا ہاذا تاجرن، یہ ایک تاجر ہے. دس از اے مرچنٹ، کہ ایک بزنس مین ہے. دس از اے بزنس مین، کہ کپڑوں کی سلائی کا ٹیلر ہے آپ کا. تو من ہاذا، یہ کون ہے، یہ ایک تاجر ہے. اب سب کے لیے ہاذا کیونکہ مذکر ہے اور قریب ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے.
اب نوٹ کیجئے گا یہاں من نہیں آ رہا، یہاں من ہے یہاں ماں ہے. یہ کیا ہے؟ اشارہ کس کی طرف ہے؟ مسجد کی طرف. تو یہ کیا ہے؟ اب اس کا جواب ہے ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. دس از اے مسجد. ھذا کلب، یہ ایک ڈاگ ہے، کتا ہے. ڈاگ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کلب. قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے نا. اھذا کلب، از دس اے ڈاگ، کیا یہ ایک کتا ہے؟ ٹھیک ہے، پپی ہے؟ لا، نو، یہ پپی تو نہیں ہے نا. کیا ہے؟ ھذا قط، یہ ایک بلی ہے. جی آپ کے لیے اب کچھ اینیملز آ رہے ہیں. کلبن تو قرآن میں استعمال ہوا ہے، قطن آپ کی حدیثوں میں بھی آپ کو ملے گا. تو قطن بلی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف آپ کے لیے جانوروں کے نام استعمال آ رہے ہیں، تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں. ظاہر ہے جو خاص طور پہ قرآن میں وہ تو آتے ہیں، لیکن جو نئے ہیں. اب یہ باقی تو سیم کلمات حمزہ لا استعمال ہو رہے ہیں. نیچے دیکھیں، ھذا حمار، یہ ایک حمار ہے. حمار بھی آپ کو پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ ڈونکی کو. دس از اے ڈونکی، گدھا، یہ ایک گدھا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، اھذا حمار، از دس اے ڈونکی، کیا یہ ایک گدھا ہے؟ اب اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ پیچھے یہ جو چیز ہے یہ کون ہے؟ اینیمل. کیا ہے یہ؟ ہارس. تو یہ ڈونکی تو نہیں ہے نا، ہارس ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ نیگیٹو میں نو، کہ یہ ڈونکی نہیں ہے. ھذا حصان، یہ ایک ہارسی ہے، چھوٹا ہارسی. حصان. یاد رکھیں عربی زبان میں جانوروں کے بھی ایک کچھ جانور ایسے جن کے لیے ڈفرینٹ نام مطلب ورڈ استعمال ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ. جیسے کیمل کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کیمل کی جو ٹائپس ہیں اس کے لیے یہ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. وما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا جمل، جمل بھی کیمل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایک اونٹ ہے. یہ کیا ہے؟ اور یہ اونٹ ہے. یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ایک لفظ کا ایڈیشن ہوا ہے، واہ، ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایڈیشن ہوا ہے. جو لفظ کا کلمے کا ایڈیشن ہو تو آپ نے غور کرنا ہے اس کے اوپر. واو کیا ہے؟ واو تو بہت استعمال ہوتا ہے قرآن میں. یہ بھی حرف ہے. ٹھیک ہے، حرف ہے. اس کی ایک خاص ٹائپ ہے، انشاءاللہ یہ جب آپ پڑھاؤں گی پھر میں نام بھی بتاؤں گی، لیکن یہ حرف ہے، بس اتنا یاد رکھیں. وما ھذا، جیسے کنٹینیو کرنا ہوتا ہے نا، پیچھے والے جملے کو آگے والے جملے کے ساتھ، تو پھر بیچ میں واو لگاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ھذا جمل، یہ ایک کیا ہے؟ کیمل ہے. آگے آ جائیں نیکسٹ پیج پہ. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اب تصویروں میں بنی ہوئی چیزوں کی طرف اشارہ ہے. ھذا دیقن، سارے اینیملز کے نام آپ کو آگے کچھ نئے. ھذا دیقن، دیقن بولتے ہیں روسٹر کو، مرغا. یہ ایک مرغا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک مرغا ہے. اب مرغا ظاہر ہے مذکر ہی ہوتا ہے نا، تو اس لیے مذکر ہی آیا یہاں پہ بھی اسم اشارہ. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا مدرسن، یہ ایک ٹیچر ہے. بلیک بورڈ کے آگے بیٹھا ہوا ہے تو ٹیچر ہی ہے نا ڈیسک پہ. تو یہ کون ہے؟ یہ ایک ٹیچر ہے. اچھا جی، اب اس ایکسرسائز میں آپ نے نوٹ کیا، اوپر بھی جتنے گزرے، اور یہاں دیکھیں یہاں ماں ہے، اشارہ ہے روسٹر کی طرف. ٹھیک ہے، یہاں من آ رہا ہے، اس کی طرف ہے. اب ماں اور من دونوں کوشچن کے لیے ہیں، لیکن ان میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کیوں یہ یہاں ماں آ رہا ہے یہاں من آ رہا ہے؟ تو کوئی ڈفرینس تو ہوگا نا جس کی وجہ سے دونوں میں استعمال. حالانکہ معنی کے اعتبار سے کیا اور کون، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ آپ کا پوائنٹ جو یہاں پہ آپ کے نوٹس میں نے بتایا تھا نا، یہ وہاں پہ ہے لکھا ہوا، من اور ماں کا فرق. ویسے تو معنی میں تو ٹھیک ہے، کون اور کیا ہے دونوں استفہام کے لیے. یہ دونوں الفاظ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. من جب کسی عقل والے کے، ذوی العقول یعنی عقل والے کے لیے آتا ہے من. ٹھیک ہے، ذوی العقول عقل والے میں کون کون آتا ہے؟ انسان، فرشتے اور جن. جن میں عقل ہوتی ہے، عقل سے مطلب انٹیلیجنس. ٹھیک ہے، انٹیلیجنس جن میں ہوتی ہے ان کے لیے من استعمال ہوتا ہے. ان کی طرف اشارہ کر کے اگر پوچھنا ہے، یہ نہیں کہیں گے کسی جیسے یہاں دیکھیں، اب یہ نہیں کہہ سکتے ما ھذا، یہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہیں گے اس کی طرف اشارہ یہ کیا ہے، نہیں. یہاں کہہ سکتے یہ کیا ہے.
لیکن کہ یہ کون ہے. یہاں نہیں کہہ سکتے من ہاذا یہ کون ہے. روسٹر کو من نہیں کہہ سکتے کیونکہ روسٹر میں تو عقل نہیں ہوتی. سمجھ آئی؟ تو یاد رکھیں کہ من جو ہے عقل والے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو کون ہوتا ہے؟ انٹیلیجنس جس کے پاس ہوتی، ہو ہیو انٹیلیجنس. ٹھیک ہے. اور ماں کس کے لیے استعمال ہے؟ باقی تمام بے جان چیزوں اور جانوروں کے لیے، جتنے آبجیکٹس ہیں دنیا میں اور اینیملز ہیں. ویسے تو آپ کہیں گے کہ اینیملز میں بھی عقل ہوتی ہے لیکن اس لیول کی تو نہیں ہوتی نا جو اشرف المخلوقات کی ہوتی ہے، انسانوں کی یا ان کی. تو اس لیے اینیملز میں ایک لمیٹڈ عقل ہوتی ہے، اپنے بچاؤ کی عقل ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو ماں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یوز ٹو کوشچن اباؤٹ اینیمل اینڈ آبجیکٹس، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے اینیمل. اور من کس کے لیے؟ انسان، فرشتے اور جن. اب آپ کہیے فرشتے، بالکل فرشتوں میں بھی عقل ہوتی ہے، وہ ہمارا حساب کتاب لکھتے ہیں نا، رائٹ اور لیفٹ کے فرشتے. فرشتوں کے پاس ان کی عقل ایک ڈفرینٹ ہے انسانوں کی نسبت. ان کے پاس چوائس نہیں ہے لیکن ان کے پاس انٹیلیجنس تو ہے. اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے آتے تھے، آپ کو پڑھاتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے. جنوں میں تو بہت ہی عقل ہے انسانوں کی طرح تو نہیں ہے لیکن جن جس طرح سے کام کر رہے ہیں تو عقل ہی ہے تو کر رہے ہیں نا. اللہ ہی نے دیا نا سب کو عقل، لیکن ہے عقل. تو اس میں اسکالرز نے جو عقل والے ان کو کیا کیا، ہیومن، اینجل اور جن کو اس میں کنسیڈر کیا اور ان کے لیے ماں استعمال. اگر کسی فرشتے کی طرف فرشتہ نظر تو نہیں آتا لیکن مانوی طور پہ اگر اشارہ کرنا ہے تو من استعمال ہوگا. یہ بیسک رول ہیں، یاد رکھیں. پھر آگے جا کے ان رولز کے ایکسیپشنز بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہو گیا آپ کا یہ والا ٹاپک. تو یہ آپ کا لیسن نمبر 1 کا جو پارٹ تھا یہ کمپلیٹ ہوا. اب پھر آگے دیکھیں، یہ ایکچولی جتنا پڑھا ہے سارا وہی رپیٹ ہو رہا ہے. یہ لکھا ہوا تو ہے ایکسرسائز لیکن حقیقت میں تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. جتنا پڑھا ہے اسی کی پریکٹس ہے. یہ جتنے سینٹینسز اوپر پڑھیں وہی دیکھ لیں آپ. کویشچن بھی ہیں اور مختلف قسم کے کلمات سے کویشچن ہیں. تو یہ الحمدللہ آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا. یہ ساری ایکسرسائز بھی آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہو. یہ کرنی کیسے ہے؟ یہ تو پڑھ لی ہے، صرف اس کو بولنا ہے، بول کے پڑھنا ہے اور ریڈ کرنا ہے. اقرا وکتب اور لکھنا ہے. لکھنا کیا ہے؟ اس کا ٹرانسلیشن لکھنا ہے. اور ساتھ یہ بھی آپ بتائیں گے گروپ میں جب آپ کریں گے ایکسرسائز تو آپ بتائیں گے کہ یہ آپ سے پوچھا جائے گا من کس ٹائپ کا کلمہ ہے تو آپ بتائیں گے اسم و استفہام. حاذہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ اسم و اشارہ، قریب کے لیے. ٹھیک ہے نا. یہ حمزہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ حرف و استفہام، سوال کے لیے. لا کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ حرف و جواب، نفی کے لیے، نہیں کے لیے. ٹھیک ہے. نام پھر کم استعمال ہوا ہے لیکن نام بھی ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج کے لیسن میں جو آپ نے پوائنٹ پڑھے، ہر بک کے اینڈ پہ نا لیسن کے اینڈ پہ آپ کو پوائنٹ ٹو ریممبر کا مطلب کہ لیسن میں آپ نے جو پوائنٹس پڑھے، جو رولز پڑھے وہ یہاں پہ دوبارہ سے ریپیٹ ہوتے. تو یہ دیکھیں یہ سارے سینٹینسز آپ نے پڑھے ہیں نا، یہ دیکھیں یہ پیٹرنز مختلف قسم کے یہ یہاں پہ سارے لکھے ہوئے ہیں. سب کی انگلش میں لکھے ہوئے ہیں، اردو میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں. تو یہ آپ نے ان کو ریڈ کر لیں خود سے. اس کے بعد ایک خاص بات یہاں نوٹ کر لیجئے گا، جب ہم کہتے ہیں حاذہ، یہ حاذہ، تو آپ نوٹ کرتے ہیں حاذہ، ہا کو میں اسٹریچ کر رہی ہوں نا، حاذہ. زا کو بھی زا کے بعد الف ہے حاذہ، لیکن ہا کے بعد تو الف نہیں ہے لیکن اسٹریچ ہو رہا ہے. تو ایکچولی اس کی پروننسیشن جو ہے نا حاذہ ہی ہے. ایکچولی یہ کیا ہے؟ حاذہ. بولنے میں الف کے ساتھ ہے حاذہ، لیکن لکھنے میں نہیں ہے پھر یہ نا. ٹھیک ہے. بٹ اٹ از ریٹن وداؤٹ دا فرسٹ الف. ریئل میں حاذہ ہے، ایک الف بیچ میں ہے اور ایک الف بعد میں. آپ کو پتہ ہے یہ الف مدیہ لیٹرز میں سے جو اسٹریچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، آواز کو اسٹریچ کرتا ہے اس سے پیچھے والے کی. تو حاذہ، تو یہ اس میں فرسٹ والے کو نہیں پڑھیں گے، دوسرا لکھا جاتا ہے. تو یہ اس کی ریزن ہے مختلف قسم کی. پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نوٹس میں وہی کہ عربک ہیز نو ورڈ کورسپونڈنگ ٹو دا انگلش از. یہاں چونکہ انگلش میں لکھا ہوا ہے نا تو از کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عربک میں از یا ہے کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے نا. عربک میں اس کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا. عربک ہیز نو کپولا، یعنی یہ جو ورڈز ہیں انگلش میں ان کو کپولا ورڈز بولا جاتا ہے، لیکن بس آپ یاد رکھیں کہ ہے اور اس میں پلورل کے لیے ہیں جمع کے لیے، اور از اور آر، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں استعمال ہوتا. یہ ہم خود بخود اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں جملے میں. یہ سینٹینس میں ایڈ ہوتا ہے، سینٹینس میں جو بھی سینٹینس ہو. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے آگے پڑھا دیر از نو ورڈ ان عربک کورسپونڈنگ ٹو آ ان انگلش ایز ان دس از اے بک. آ بک، یہ دیکھیں بیچ میں آ بھی تو آ گیا نا، از بھی نہیں ہے آ بھی نہیں. یہ آ کا آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے کہ یہ کس چیز کی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تنوین کو. تنوین جو ہے اس کا مطلب اینی بک، اے بک، اینی کامن بک. ٹھیک ہے. تو یہ تنوین سے آ کا لفظ ہم ایڈ کرتے ہیں، اور اردو میں تو ہم خاص یا کوئی کا لفظ لگاتے ہیں. تو یہ یہاں وہی بات ساری لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد دا پارٹیکل. پارٹیکل کس کو بولتے ہیں؟ حرف کو، حمزہ. ٹھیک ہے نا. پلیسڈ ایٹ دا بگننگ آف دا اسٹیٹمنٹ ٹرنس اٹ، یعنی اسٹیٹمنٹ کو انٹو اے کوشچن. جب حمزہ شروع میں دیکھیں ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، دس از اے ہاؤس، سمپل. لیکن جب اس کو سوال بنانا ہے، کوشچن، کیا یہ ایک گھر ہے، تو پھر حمزہ لگا دیں گے اور شروع میں. ٹھیک ہے. سوال بنانے کے لیے خود بخود اس کے اندر ایڈ کریں گے. تو یہ دیکھیں از دس اے ہاؤس، دس از اے ہاؤس، از دس اے ہاؤس. تو اب آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ ہاذا اسم اشارہ للقریب، بیتن اسم نکرہ، حمزۃ الاستفہام حرف ہے، پھر یہ ہاذا مذکر کے لیے، بیتن بھی مذکر ہے، اور اس کے لیے کوئی اس کے اندر درمیان میں کوئی لفظ نہیں ہے اس کے لیے ہمارے پاس، یعنی ٹرانسلیشن میں عربی میں. اور جو آ لکھا ہوا ہے یا اس میں بولتے کوئی کا لفظ، اس کے لیے کیا ہے؟ یہ تنوین. تنوین سے ہم یہ ٹرانسلیشن کریں، آ ہاؤس، اینی ہاؤس. تو یہ آپ کا ہو گیا الحمدللہ لیسن کمپلیٹ. لاسٹ پیج بھی دیکھ لیں، یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وکیبلری. اب جتنے لفظ اس میں آپ نے استعمال کیے ہیں، جتنے بھی ورڈ، تو یہ سارے کے سارے یہاں موجود ہیں. انگلش میں ان کا ٹرانسلیشن ہے، اردو میں آپ کو آلریڈی بتا چکی. اب جتنے یہ ورڈ ہیں نا، جب آپ کا انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا اس میں دوں گی، لیکن یہ سارے نہیں. جو اردو میں استعمال ہوتے کامن سے وہ میں نہیں دوں گی آپ کو. جیسے اب مسجد ہے، ان کا ٹرانسلیشن تو نہیں میں آپ کو پوچھوں گی نا، ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی کیونکہ ایزی ہے. میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں مفتاحن، سریرن، جو اردو میں نہیں استعمال ہوتے. ٹھیک ہے. اسی طرح طالبن بھی ہوتا ہے، رجلن عربی کا ہے بالکل. تاجر کا لفظ بھی، کلبن تو کتے کو بولتے ہیں، یہ بھی جانوروں کے تو جتنے بھی نام ہیں سارے یہ عربی ہی کے ہیں. لیکن جو اردو میں آپ کو آتے وہ میں آپ سے کبھی بھی نہیں پوچھوں گی. لیکن نہیں. اب یہاں پہ ایک اور کلمہ انہوں نے دے دیا ہے، حالانکہ یہ آپ کے لیسن میں نہیں ہے، من دیلن، یہ نیکسٹ لیسن میں آئے گا. اس کا مطلب آپ ٹیشو پیپر یا جو رومال ہوتا ہے، ہینڈ کرچیف، اس کو بولتے ہیں. یہاں نہیں ہے تو آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا. ٹھیک ہے. طبیب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مدرس کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو ان میں جتنے بھی عربی کے نئے لفظ ہیں نا، ان کا آپ ٹرانسلیشن یاد کر لیں. کرسی بھی یوز ہوتا ہے، نجم، قمیض ہوتا ہے، قمیص ہے، یہاں پہ فرق یہ ہے. اوکے. تو یہ آپ کی وکیبلری ہمیشہ ہر لیسن کے اینڈ پہ ہوگی. ہاں یہ یاد رکھیں، جو ایک دفعہ وکیبلری پڑھ لی ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گی، پھر بعد میں جو لیسن میں گزر گئی وہ پھر نیو آگے لیسن میں نہیں آئے گی، وہ آلریڈی آپ جان چکے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اب جلدی سے اپنی فیڈ بیک دے دیں، کیسا لگا یہ سب پڑھ کے؟ لیسن نمبر 1 الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا پورا لیسن کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے مدینہ بک کا سفر سٹارٹ کر. بتائیں، جلدی جلدی جواب دیں تاکہ میں آپ کی کلاس ختم کروں، کیونکہ ماشاءاللہ سے پورا لیسن آج آپ نے پڑھ لیا. تو اس لیسن میں جو بھی پڑھا ہے سب رپیٹ کریں. میں نے بہت زیادہ رپیٹ کیا ہے. نیکسٹ جب ہم کلاس میں آئیں گے تو میں آپ سے تھوڑا سا اس کا سارا کچھ آپ سے پوچھوں گی. ویسے آپ کا گروپ بھی ہوگا، اس میں آپ یہ جتنی ایکسرسائزز میں نے دی ہیں وہ آپ گروپ میں کریں گے. کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو ضرور پوچھیں، لیکن گروپ میں کرنے سے پہلے اگر
سارا اچھی طرح سے ریکارڈنگ اگر دوبارہ سننی کوئی چیز سمجھنی ہے سنیں اور اپنا ہوم ورک لکھ کے ریڈ اینڈ رائٹ رکھیں اور گروپ میں جلدی جلدی سے پھر آنسر کریں انشاءاللہ. دیکھیں اگر کوئی چیز نہیں بھی ابھی کلیئر ہو رہی یا کلیئر ہو بھی گئی ہے لیکن تھوڑی سی ابھی نہیں ہے کیونکہ نیا چیزیں ہیں سب آپ کے لیے نیا ہے بالکل نئی لینگویج ہے تو آہستہ آہستہ یاد ہوگی اور اس پہ محنت تو کرنی پڑے گی نا. قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کی لینگویج کو تو پھر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور جتنی بھی الفاظ ہیں آپ کو قرآن میں ملیں گے جو استعمال ہو رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں یہاں پہ ہم اب کلاس ختم کرتے ہیں. کوئی کویشچن ہو آپ ہم سے ضرور پوچھیں بعد میں پوچھیں اپنی گروپ لیڈر سے پوچھیں انشاءاللہ تعالی. وکیبلری ساتھ ساتھ یاد کریں نئے ورڈز بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. ساتھ ساتھ کر لیں گے تو اکٹھا نہ جمع نہ کریں ہر لیسن کی وکیبلری ساتھ ساتھ ہی یاد کر لیں. ٹھیک ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئز کر کے پوچھیں سینٹینسز جو جیسے کویشچن آئے ہیں ایک دوسرے سے کوئز کر کے پوچھیں یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.